وہ آفس سے کاف و لت 6 7 چھوٹی یہ فے الف لت 6 7 لام لینے گھر جا رہا تھا، جب اسے ہور نظر آ لت 6 7 چھوٹی یہ جو کھڑی آنسو بہا رہی تھی اور کچھ لڑکے اس کے گرد جمع چھڑا رہے تھے۔ جانم ہمیں بھی ساتھ لے چلو، ایک لڑکا اس کے دوپٹا کا کونا پکڑتا بولا ہے الف لت 6 3 یہ مسومیت آ جاؤ رانی، بہت مزہ آ لت 6 3 کا۔ حیدر گاڑی کو پارک کرتا لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ان تک پہنچ، اور جو لڑکا یہ بکواس کر رہا تھا اس کے کالر سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا اور اسے مارنا شروع ہو گیا۔ وہ 4 لڑکے اچانک آنے والی مصیبت سے گھبرا گیا، جبکہ ہور ایک سین الف لت 6 7 چھوٹی یہ ڈال پر کھڑی نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جو 4 لڑکوں کا برا حال کر رہا تھا۔ تماشا دیکھنے والے بہت سے لوگ جمع ہو گاف لت 6 7 بڑی یہ تھے۔ ان لڑکوں کو اچھی طرح مارنے کے بعد وہ ہور تک آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے لوگوں کی بھیڑ میں سے نکل کر گاڑی تک لایا، اسے فرنٹ سیٹ پر بیٹھا کر وہ ڈرائیور سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور کہا ہے اور تم اکیلے کالج کیوں جا رہی تھی؟ اس کے بیٹھے ہی وہ درشتگی سے بولا، وہ گاڑی خراب ہو گاف لت 6 7 چھوٹی یہ تھی، میں ڈرائیور انکل کو گھر بھیج دیا، سوچا خود ہی چلی جاؤ گاف لت 6 7 چھوٹی یہ تم پاگل ہو گاف لت 6 7 چھوٹی یہ اور گاڑی خراب ہو گاف لت 6 7 چھوٹی یہ تھی تو مجھے کال کر لیتی، گھر سے دوسری گاڑی مانگا لیتی، ایسے ہی تم اٹھا کر اکیلی چلی گاف لت 6 7 چھوٹی یہ۔ وہ غصے سے بولا، سوچ کے ہی اس کا خون کھول رہا تھا، اگر وہ دیر سے آتا تو اس کے ساتھ کیا ہوتا۔ سوری، وہ رونے کے درمیان بولی، جانتی ہو اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ وہ اس کے آنسو صاف کرتا گھبیر لہجہ میں بولا، چلو اپنا منہ صاف کرو پھر میں تمہیں کالج چھوڑ دیتا ہوں، اور زیب بے دو چشمی ہے الف لت 6 7 چھوٹی یہ کو نہ بتانا، یہ سب ٹھیک ہے، کل سے میں خود تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ اب رونا نہیں روکے وہ اس کا گال تھپتھا پیار سے بولا، جس سے وہ مسکرا دی۔ وہ ایک تاریک کمرہ تھا جہاں اسے رکھا گیا تھا، سورج کی ہلکی ہلکی روشنی کمرے کو تھوڑا روشن کر رہی تھی۔ وہ گھر سے یوں ہی جا رہا تھا جب کچھ لوگ اسے پکڑ کر یہاں لے آ لیتے 6 3 تھوڑی دیر بعد کاف و لت 6 7 چھوٹی یہ کمرے میں داخل ہوا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کیسے ہو دوست، پہچانا مجھے؟ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھتا مغرور ہوا، تو مجھے یہاں کیوں نہ الف لت 6 ہو، چھوڑو مجھے۔ وہ اپنے آپ کو چھوڑنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا، تمہیں میں یہاں اس لیے لایا ہوں کیونکہ تم نے ابان حسن شاہ کی جان کو ہاتھ لگنے کی غلطی کی ہے۔ میں کچھ سمجھا نہیں، وہ حیران ہوا، سمجھ جاؤ گے بچون، ذرا اس کی ویڈیو بناؤ اچھی سی۔ وہ اپنے 2 آدمیوں حکم دیتا بولا۔ دوسری طرف نمرہ جو یونی کے لیے تیار ہو رہی تھی، ابان کے نمبر سے موصول ہونے والی ویڈیو اوپن کی تو اسے لگا کہ گھر کی چھت اس پر آ کے گری گاف لت 6 7 چھوٹی یہ ہے۔ وہ کب کا اٹھ اپنی پرنسس کے چہرے کو پیار سے دیکھ رہا تھا۔ رات کو جو بات نور نے کی اس سے زیب کو کافی تکلیف ہے، وہ لت 6 7 چھوٹی یہ، اس لیے وہ تھوڑا تلخ ہو گیا۔ وہ اپنے انگوٹھے سے اس کا گال سہلا رہا تھا جب وہ تھوڑا سا کاف سین میم سین الف لت 6 7 چھوٹی یہ زیب تھوڑا سا اس کی طرف جھکا اور ہلکا سا اس کے ہونٹوں کو چھو لیا، اپنے ہونٹوں پر جانا پہچانا سا لمس محسوس کر کے اس کی آنکھیں کھل گاف لت 6 7 چھوٹی یہ زیب ایک طرف جھکا، پیار سے اس دیکھ رہا، یہ کیا کر رہے ہیں زیب؟ ڈاکٹر نے منع کیا ہے، نہ دباؤ ڈالنے سے دیکھ، پھر سے ہلکا ہلکا خون نکل رہا ہے۔ وہ اس کو سیدھا کرتی خفگی سے بولی، یا اللہ کب بڑے ہوگے زیب آپ، بالکل بچون جیسی حرکت ہے آپ کی پرنسس، یہ سب بعد میں کرنا، ابھی مجھے پیار کرنے دو۔ اللہ اٹھا، آپ سے جا نہیں رہا اور پیار کرنے دو۔ وہ اس کی نقل اترتی بولی، اب ایسی بھی بات نہیں، یہ تو بس چھوٹے سے زخم ہے، بڑے زخم تو ابھی تم نے دیکھ ہی نہیں۔ کون سے زخم؟ وہ اس کے قریب آ لت 6 7 چھوٹی یہ، بہت سے زخم ہے پرنسس، اب میں کیا کیا دیکھو پلیز بیٹے الف لت 6 3 زیب، اور کہا چوٹ لگی ہے، وہ رومانسی ہے وہ لت 6 7 چھوٹی یہ، تم تھوڑا اور قریب آؤ پرنسس، ایسے نظر نہیں نہ لت 6 3 گے، وہ اور قریب ہے وہ لت 6 7 چھوٹی یہ۔ زیب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل کے مقام پر رکھ، یہاں پرنسس تم نے 8 سال پہلے بہت گہرا زخم دیا ہے، جب تم دور جاتی ہو تو بہت درد ہوتی ہے، یہاں وہ گھبیر لہجے میں بولتا اسے شرمانے پر مجبور کر گیا، پرنسس میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، پیار نہیں بلکہ عشق کرتا ہوں، 8 سال تمہارا شدت سے انتظار کیا ہے، اب کبھی مجھے سے دور جانے کی بات نہ کرنا۔ وہ تھوڑا اٹھا، پیار سے اس کی آنکھیں چومی، پھر اس کا دال الف لت 6 7 چھوٹی یہ گھنا رخسار چوم، اور پھر بے الف لت 6 7 چھوٹی یہ گھنا، جاؤ فریش جاؤ پرنسس، آج پھوپھو نے آنا ہے۔ وہ زیب کو ناشتہ کروا رہی تھی جب نورا نے اسے رخسانہ بیگم کے آنے کا پیغام دیا۔ وہ زیب کے کمرے میں ہی آگاف لت 6 7 چھوٹی یہ، کیسے ہو زیب میری جان؟ وہ پیار سے اس کے پاس بیٹھ کر بولی، میں ٹھیک ہو پھوپھو ایک دم فٹ۔ وہ شریر ہوا، اور میری گڑیا کیسی ہے؟ وہ نور کو اپنے پاس بلا کر محبت سے بولی، میں ٹھیک ہو خالہ جان۔ اس طرح وہ ان سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں حسن صاحب داخل ہوئے، ساتھ ان کے میر تھا جو سر جھکے ندم سا تھا۔ نور جو زیب کی کسی بات پر مسکرا رہی تھی، ایک دم اس کی مسکراہٹ غائن الف لت 6 7 بے ہے وہ لت 6 7 چھوٹی یہ، جسے اس نے بے پناہ چاہا تھا، کیسے اس نے دھوکہ دیا زیب کی میر کو یہاں دیکھ کر غصہ سے رگیے تنی۔ پھر اس نے نور کی طرف دیکھ جو مشکل سے اپنے آنسو روکے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ کر بیٹھی تھی۔
تم یہاں کیا لینے آلے تشہدیتین ہو؟ وہ درشتگی سے بولا میں نور سے معافی مانگے آیا ہو۔ وہ نقلی آنسو آنکھوں میں لاتا ندم ہوا میں جانتا ہو میری اس حرکت سے نور کو بہت تکلیف ہے۔ وہ ساتات چھوٹی ہے مگر میں کیا کرتا زیب تم ہی بتاؤ۔ نکاح کے باوجود یہ مجھ سے چھپتی تھی مجھے ہاتھ بس جو کہنے آلے تشہدیتین ہو وہ کہو میری بیوی کا نام دوبار اپنی زبان پر مت لانا۔ میں بہک گیا تھا نور پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتا افسردہ ہوا اس کی حرکت سے نور زیب کے سینے سے لگ گاف لیتے چھ ساتات چھوٹی یہ زیب نے بھی اس کے گرد بازوں کا حصار بنا کر اسے یقین دیا کہ وہ اس کے ساتھ ہے۔ پھوپھو اسے کہے یہاں سے چلا جیم الف لیتے چھہدیتین اگر نور کی طیبات اس کی وجہ سے خراب ہے وہ لیتے چھ ساتات چھوٹی یہ تو میں چھوڑوں گا نہیں اسے پلیز نور مجھے معاف کر دو پھر میں چلا جاؤں گا یہاں سے تمہیں کبھی اپنی شکل نہیں دیکھوں گا۔ وہ زیب کے سینے سے لگی آنسو بہا رہی تھی اور زیب کا خون کھول رہا تھا کہ وہ سامنے بیٹھے شخص کو جان سے مار دے جو ایک دفعہ پھر اس کی پرنسس کو تکلیف دینے آ گیا تھا۔ یب الف کہے جیم الف لیتے چھہدیتین وہ ہچکیوں کے درمیان بولی پھوپھو لے جیم الف لیتے چھہدیتین اسے یہاں سے وہ غصہ سے دھاڑا مگر وہ کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ میر بیٹا اٹھو چلے یہاں سے نہیں پاپا جب تک نور مجھے معاف نہیں کرے گی میں کہیں نہیں جاؤں گا یہی اس کے قدموں میں بیٹھا رہو گا۔ کیا چے سے وہ مشکل سے یہ الفاظ ادا کرتی ہے وہ لیتے چھ ساتات چھوٹی یہ ایک دفعہ پھر رو دی پھوپھو لے جیم الف لیتے چھہدیتین اسے دوبار یہ اپنی شکل نہ دیکھے شکریہ نور بس جاؤ یہاں سے زیب دھاڑا وہ بھی خاموشی سے چلا گیا۔ اس کے بعد رخسانہ بیگم نے دونوں کو پیار دیا اور وہ بھی ان کے پیچھے اپنے آنسو صاف کرتی چلی گئی۔ پرنسس اس نے اپنے سینے سے لگی اپنی متا جان کو پکارا جو اب بھی رو رہی تھی۔ نور جانم جان بیبی جب اس کی پکار پر سر نہیں اٹھایا تو وہ شرارت سے بولا تاکہ اس کا موڈ بدل سکے جی نیلی آنکھیں سنہری آنکھوں سے ٹے کاف رے الف لیتے چھ ساتات چھوٹی یہ تم سے کہا بھی ہے یہ خوبصورت آنکھیں ہنستی ہے وہ لیتے چھ ساتات چھوٹی یہ اچھی لگتی ہے۔ وہ آنسو صاف کرتا مسکرایا اب اگر تم رے وہ لیتے چھ ساتات چھوٹی یہ تو سزا ملے گی وہ بھی بہت سخت کیسی سزا وہ مسکرا کر اس کی طرف متوجہ ہے وہ لیتے چھ ساتات چھوٹی یہ تمہیں نہ مجھے سے پیار کرنا ہوگا وہ بھی بہت زیادہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا بولا توبہ ہے ویسے زیب وہ اسے دھکا دیتی کھڑی ہے وہ لیتے چھ ساتات چھوٹی یہ ہاں وہ اس کی حرکت پر قہقہ لگا کر ہنس دیا کہاں جا رہی ہو روکو تو نہیں ابھی آپ کے اردے کچھ ٹھیک نہیں اچھا ادھر تو آؤ نہیں میں ذرا دیکھ مورا نہ بنا کہ نہیں منع کیا ہے نہ تمہیں کام کرنے سے بس دیکھنے جاؤ گی 5 منٹ پلیز اوکے صرف 5 منٹ اس سے زیادہ نہیں ہم اچھا جی جو آپ کا حکم کیوں بلایا ہے مجھے یہاں وہ اس کے سامنے کھڑی غصہ سے بولی بیٹھو تو ڈیئر کزن آرام سے بات کرتے ہیں۔ وہ صوفے کی طرف اشارہ کرتا بولا وہ خود اس کے سامنے کرسی رکھ کر بیٹھ گیا بات یہ ہے کہ تمہارا دیوانہ میرے قبضے میں ہے اگر اس کی سلامتی چاہتی ہو تو ابھی تھوڑی دیر بعد مولوی صاحب چھہدیتین بس تمہیں مجھے سے نکاح کرنا ہوگا پھر میں تمہیں اور تمہارے دیوانے کو چھوڑ دو گا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم ذلیل انسان میں مر کے بھی تم سے شادی نہ کرو ایسی بات ہے۔ اس کے تیور کچھ سخت ہے وہ لیتے چھہدیتین پھر تم اپنے دیوانے کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا دیکھو گی۔ وہ صفاقی سے کہتا کاف لیتے چھ ساتات چھوٹی یہ نمبر ڈال الف لیتے چھ ساتات لام کرنے لگا یہ تو ڈال لیتے چھ ساتات چھوٹی یہ رے کزن تمہارے عشق کا حال اس کی حالت دیکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی پلیز عوام اسے چھوڑ دو اس کا کاف لیتے چھ ساتات چھوٹی یہ قصور نہیں میں اپنی شرط تمہیں بتا چکا ہوں اگر تم ہاں کر دو تو میرے آدمی اسے چھوڑ دے۔ وہ بیڈ پر لیٹا چھت کو دیکھ رہا تھا انابی ہونٹ مسلسل مسکرا رہے تھے اور اس نے ہولے سے نام پکارا دل کو سرور ملا اور ادھر عباس مسکراہٹ گہری ہے وہ لیتے چھ ساتات چھوٹی یہ دل کو جسے قرار ملا بہت تنگ کرتی ہو تم یار اب تو راتوں کو نیند بھی نہیں آتی گن گن کے بدلے لوگا بس ایک دفعہ میری ہو جاؤ مسکراہٹ ہونٹوں سے جدا نہیں ہو رہی تھی اسے پتہ ہی نہیں چلا اور محبت اپنا کام کر گاف لیتے چھ ساتات چھوٹی یہ اس کا معصوم چہرہ شہد رنگ آنکھیں کب اسے گاف دو چشمی ہے الف لیتے چھ ساتات لام کاف رے گاف لیتے چھ ساتات چھوٹی یہ اسے پتہ نہ چل سکا مگر دو قسمت کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ محبت میں تو امتحان ہوتے ہیں دیکھنا یہ تھا کہ وہ امتحان میں کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں ہاں تو کیا فصیلہ کیا ہے ڈال لیتے چھ ساتات چھوٹی یہ رے کزن وہ ساکت بیٹھی نمرہ کو دیکھتا بولا یہ جو تم کر رہے ہو نا ابان شاہ اللہ پوچھے گا تم سے ڈرو اللہ سے جاہل انسان وہ چیختے ہوئے بولی یہ لیکچر بات دینا بس یہ بتاؤ نکاح کرو گی کہ نہیں نکاح کر کے تم میرا جسم تو حاصل کر لو گے مگر میری روح تک ریسین الف لیتے چھ ساتات چھوٹی یہ حاصل نہیں کر سکو گے۔ پھر وہ تھوڑی دیر میں مسز ابان شاہ بن گاف لیتے چھ ساتات چھوٹی یہ مشکل سے اس نے نکاح نامہ پر سین الف لیتے چھ ساتات نون کاف لیتے چھ ساتات بڑی یہ کیسا لگ رہا ہے مسز ابان وہ اسے اپنے حصار میں لیتا بولا چھوڑو مجھے ذلیل کیمنے انسان نفرت ہے مجھے تم سے شدید نفرت وہ اس کی گرفت میں مچلتی بولی مگر مقابل کی گرفت مضبوط تھی مگر میں تو تم سے بے پناہ محبت کرتا ہو اگر کہتی ہو تو عمل کر کے بھی دیکھ سکتا ہو وہ سرگوشی کرتا بولا ابان نے ہلکے سے اس کے گال کو چھوا چھوڑو مجھے بدتمیز انسان تمہاری شرط پوری ہوگا لیتے چھ ساتات چھوٹی یہ
نہ تو پلیس سات کو چھوڑ دو، وہ روتے ہیں اور لیتے 6-7 بڑی یہ بولی۔ اس وقت وہ اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ چھوڑ دو گا؟ پہلے اپنی بیوی سے پیار تو کرنے دو، اگر اب تم نے مجھے ہاتھ لا گیا تو میں خود کو جان سے مر دو گی۔ وہ اس کی گرفت سے نکلتی ٹیبل پر رکھی گن اٹھا کر بولی۔ اس کی اچانک حرکت پر وہ ششدر کھڑا اسے دیکھا رہا تھا۔ دیکھو نمرا، اسے نیچے رکھ دو، چل جیم الف لت چھیدی تینگی۔ نہیں، پہلے 7 کو چھوڑو ورنہ میں گولی چلا دو گی۔ اوکے اوکے، دیکھو میں کر رہا ہوں۔ کال تم پلیس گن نیچے رکھو۔ ہاں تم چھوڑ دو اس لڑکے۔ دوسری طرف سے فون اٹھانے پر وہ دھاڑا جیم۔ جی سر، اس کی آواز پر گھبرا کر وہ بولے، دیکھو نمرا، میں نے چھوڑ دیا ہے اسے، پلیز یہ گن نیچے رکھو۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب ہوا، اس سے پہلے وہ گرتی ابان نے اسے تھام لیا۔ وہ گھر آ لت 6-7 چھوٹی یہ اور اپنے کمرے میں چلی گاف لت 6-7 چھوٹی یہ۔ سر میں اس کے شدید درد ہو رہا تھا۔ وہ فریش ہو کر واش روم سے نکلی اور بیڈ پر ڈھا گاف لت 6-7 چھوٹی یہ۔ اپنی قسمت کے بارے میں سوچ کر آنسو پھر سے آنکھوں میں جمع ہونے لگے۔ کیوں؟ کیا ابان تم نے ایسا؟ کتنی عزت تھی میرے دل میں تمہاری، آج سب ختم کر دیا تم نے۔ وہ اپنی قسمت پر رو رہی تھی، مگر یہ قسمت کب کسی کا ساتھ دیتی ہے؟ روتے روتے وہ سو گاف لت 6-7 چھوٹی یہ اسے سینوں لت چھیدی تین۔ ابھی کچھ ہی دیر ہے وہ لت 6-7 چھوٹی یہ تھی جب کو کھڑکی سے کمرے میں داخل ہوا اور اس کے پاس بیٹھ کر اسے بغور دیکھنے لگا۔ نفرت ہے مجھے تم سے، شدید نفرت۔ بار بار نمرا کے الفاظ اس کے گرد گردش کر رہے تھے۔ مگر مجھے تم سے محبت ہے، شدید محبت۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا اپنا چہرہ ہلکا سا اس کے چہرے سے مس کیا۔ وہ تھوڑا سا کاف سین میم الف لت 6-7 چھوٹی یہ، پھر سو گاف لت 6-7 چھوٹی یہ، جس سے ابان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ در آ گئی۔ 6-7 چھوٹی یہ، تم جانتی تم میرے لیے کیا؟ تمہارے دور جانے کے ڈر سے میں نے یہ قدم اٹھایا، جانتا ہو غلط کیا، مگر میں تمہیں کھونے سے ڈرتا تھا۔ نمی وہ اس کے سوتے وجود سے سرگوشیوں میں باتیں کرتا ہوا اس کا ماتھا چوم کر چلا گیا۔ اسے سوتے ہے وہ لت چھیدی تین احساس ہوا کاف وہ لت 6-7 چھوٹی یہ اس کے بالکل قریب بیٹھا ہے اور اس سے باتیں کر رہا۔ اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، تب کسی نے اپنی محبت کا لمس اس کے ماتھے پر چھوڑا۔ اس نے دیکھنے کی کوشش کی مگر عکس دھندلا تھا۔ وہ جو کاف وہ لت 6-7 چھوٹی یہ بھی تھا، اسے جاگتا دیکھ جسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا، جبکہ وہ پھر سے نیند کی وادیوں میں گم ہو۔ گاف لت 6-7 چھوٹی یہ 1 ہفتہ بعد۔ زیب اٹھ جیم الف لت چھیدی تین، آفس کے لیے دیر ہو جیم الف لت چھیدی تین کی۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے اسے جاگنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر زیب صاحب سے گھوڑے گدھے بیچ کر سینوں لت چھیدی تین تھے۔ زیب، میں آپ کو آخری مرتبہ کہہ رہی ہو، اٹھ جیم الف لت چھیدی تین۔ اسے سین الف لت 6-7 چھوٹی یہ ڈال ٹیبل سے پانی کا جگ ہاتھ میں لے کر اسے وراننگ دی، مگر پھر وہ ٹس سے مس نہ ہوا تو نور نے پانی کا پورا جگ اس پر انڈیا دیا۔ وہ جو مزے سے سو رہا تھا ایک دم ہڑبڑا کے اٹھا، اسے لگا شاید طوفان آ گیا ہے، مگر جب ہنسی ضبط کرتی کھڑی نور کو دیکھا تو سمجھا گیا شرارت کس کی ہے۔ روکو ذرا، تمہیں میں بتاتا ہوں۔ وہ اسے پکڑائے بھاگا جو آنکھوں میں شرارت لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں زیب، وہ کمرے میں کبھی ادھر تو کبھی ادھر بھاگ رہی تھی۔ تم نے مجھے نلایا ہے، اب تمہاری باری ہے۔ پرنسس، وہ کہتا لگتا اسے پکڑانے ڈورا۔ وہ کمرے سے باہر جانے لگی جب وہ ایک جست میں اس کے قریب پہنچا اور اسے اپنی طرف کنیچا جسے وہ اس کے سینے سے لگی۔ اف میرا سر توڑ دیا، وہ سر سہلاتی بولی، ادھر دیکھو میری طرف۔ اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑتا اپنے چہرے کے قریب کر گیا، کہاں لگی ہے؟ وہ فکرمندی سے اس کے چہرے کا میم آئن الف لت 6-7 نون ہے کر بولا، یہاں۔ وہ اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھتی بولی، زیب نے اس جگہ بوسا دیا اور بھی کہیں لگی ہے۔ وہ پیار سے دیکھتا بولا۔ نور نے نفی میں سر ہلایا، شونا آج دل نہیں کر رہا آفس جانے کا۔ ہاں ہاں، یہ شونا کیا ہے؟ شونا کا مطلب میری جان۔ وہ اس کا ناک دباتا بولا، اچھا اب چھوڑے، دیر ہو رہی ہے۔ آپ کو نہیں، پہلے گڈ مارننگ کس پھر چھوڑو گا؟ وہ شرارتی ہوا وہ اس کی طرف جھکنے لگا جب دروازے پر دستک ہے وہ لت 6-7 چھوٹی یہ۔ وہ سخت بد مزہ ہو کر پیچھے ہوا نور کو اس کا چہرہ دیکھ کر ہنسی بہت لت 6-7 چھوٹی یہ، مگر وہ ضبط کر گاف لت 6-7 چھوٹی یہ۔ نور نے موقع کو غنیمت جانا اور اس حصار سے نکل کے دروازہ کھولنے چلی گاف لت 6-7 چھوٹی یہ، اور وہ واش روم میں گھس گیا۔ دروازہ کھولا تو ملازمہ ناشتہ لے کر کھڑی تھی۔ نور ناشتہ کی ٹرے لے کر اندر آ لت 6-7 چھوٹی یہ اور ٹیبل پر رکھی، پھر وارڈروب سے زیب کے کپڑے اور میچنگ ٹے الف لت 6-7 چھوٹی یہ نکلی۔ تب تک زیب بھی فریش ہو کر نکلا۔ شونا ذرا شرٹ دینا، وہ رخ موڑے بولا۔ وہ شرٹ لے کر اس کے قریب پہنچی۔ اچانک اس کی نظر زیب کے سینے پر پڑی جہاں اس کا نام پوری آب وتاب سے لکھا ہوا تھا۔ نور نے خفگی سے اس کی طرف دیکھا جو ذرا خجل ہو کر شرٹ پہننے لگا۔ آپ اس زخم کو بھرنے کیوں نہیں دے رہے؟ وہ ناراضگی سے بولتی۔ زخم کا میم آئن الف لت 6-7 نون ہے کرنے لگی۔ میں نے کیا کیا پرنسس؟ وہ معصوم بنا یہ اب میں بتاؤ؟ وہ اس پر مرہم لگنے لگی جب زیب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس سے مجھے آرام نہیں ملے گا پرنسس۔ پھر کس سے ملے گا آپ کو آرام؟ وہ نظریں اٹھ کر اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولی، جس سے تمہیں ملا تھا۔
وہ اس کے ماتھے سے بال ہٹاتا بے خود سا بولا۔ نور کچھ پل اسے دیکھتی رہی، پھر جھک کر اپنے نام پر لب رکھ دیا۔ زیب نے آنکھیں بند کر کے نور کا لمس محسوس کیا۔ مل گیا آرام آپ کو ایسا ویسا؟ وہ شرارتی ہوا چلے اب چھوڑے ناشتہ کا پہلے چھیدی تین ٹھنڈا۔ وہ اسے صوفے پر بیٹھتی ناشتہ سرور کرنے لگی۔ ناشتہ کرنے کے بعد اس نے اپنے بال سیٹ کیے، پھر دو پرفیوم مکس کر کے لام الف گاف لت 6-7 چھوٹی یہ نور نے اس کی ٹے الف لت 6-7 چھوٹی یہ باندھی، اور وہ اسے اپنی نظروں سے مسلسل اسے تنگ کرتا رہا کہ شونا میں جا رہا ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ وہ اس کا ماتھا چومتا چلا گیا۔ مریم بیگم نمرہ کو جگانے لت 6-7 چھوٹی یہ دروازے پر دستک دے کر وہ اندر داخل ہے۔ وہ لت 6-7 چھوٹی یہ جہاں پورا کمرہ ابھی بھی رات کا منظر پیش کر رہا تھا۔ یا خدا اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا، 11 بج رہے ہیں اور یہ ابھی تک نہیں اٹھی۔ انہوں نے پردے سین الف لت 6-7 چھوٹی یہ ڈال پر کیے جس سے سورج کی روشنی کمرے میں داخل ہے۔ وہ لت 6-7 چھوٹی یہ نمرہ میری جان، اور انہوں نے پیار سے قریب آ کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا جو بخار سے تپ رہا تھا۔ نمرہ اٹھو جان، وہ اسے ہلاتے بولی، مگر وہ شاید بے ہوش ہو چکی تھی۔ انہوں نے جلدی سے ڈاکٹر کو فون کیا، پھر فریج سے ٹھنڈا پانی لا کر اسے پٹیاں کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد عباس صاحب ڈاکٹر کے ہمراہ کمرے میں داخل ہے اور شہدتین ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، کچھ دوائیں لکھ کر دی اور انجیکشن لا گیا۔ کیا ہوا اسے؟ عباس صاحب پریشانی سین ڈاکٹر سے پوچھا۔ پریشانی کی کاف لت 6-7 چھوٹی یہ بات نہیں، بس انہوں نے کسی چیز کی ٹینشن لی ہے، اس وجہ سے بے ہوش ہو۔ گاف لت 6-7 چھوٹی یہ ہے، میں انجیکشن لگا دیا ہے، کچھ دیر میں ہوش آ۔ جیم الف لت 6-3 کا وہ پروفیشنل انداز میں بولتا چلا۔ گاف لت 6-7 بڑی یہ مریم بیگم اسے پٹیاں کرتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد اس کے جسم کی حرارت کم ہے۔ وہ لت 6-7 چھوٹی ہے اور اس نے آنکھوں کو کھولا جس سے عباس صاحب اور مریم بیگم نے سکون کا سانس لیا۔ میری جان ٹھیک ہو اب؟ عباس صاحب پیار سے بولے۔ ایک پل کو نمرہ کا دل کیا مجھے سب بتا دے، مگر پھر ان کی پریشانی سے خاموش ہو۔ گاف لت 6-7 چھوٹی یہ جی، اس نے حسابات میں سر ہلا۔ وہ اسے کالج چھوڑنے آیا تھا، سارے راستہ ہور اسے اپنے کالج کے قصے سنتی رہی اور حیدر سنتا رہا۔ حیدر نے دل سے یہ دعا کی کہ یہ راستہ کبھی ختم نہ ہو اور وہ ایسے ہی اس کی ہمسفر بن کے اس سے باتیں کرتی رہے۔ حیدر تھا ابھی وہ بولنے لگی تھی جب حیدر نے اسے چپ کرا دیا۔ بے دو چشمی ہے الف لت 6-7 چھوٹی یہ نہیں، صرف حیدر بولو مگر کیوں؟ وہ اپنی بڑی بڑی شہد رنگ آنکھیں اور بڑی کر کے بولی جس میں حیدر کھونے لگا۔ بڑی مشکل سے اس نے خود کو اس سحر سے آزاد کیا، وہ اس لیے کہ ہم تو اچھے والے دوست ہیں، اس لیے بے دو چشمی ہے الف لت 6-7 چھوٹی یہ نہیں، صرف حیدر ٹھیک ہے؟ وہ خوشدلی سے بولی۔ اتنی جلدی کالج آ گیا؟ وہ گاڑی روکنے پر بولی۔ واقعی اتنی جلدی آ گیا؟ وہ گھبیر لہجے میں بولا۔ ہور نے نظریں اٹھ کر اسے دیکھا، بلاشبہ وہ ایک حسین مرد تھا، بلیک کلر کی شرٹ ساتھ جینس پہنے، نفاست سے بالوں کو سیٹ کیے، شفاف کالی آنکھیں اور ہلکی سے شیو۔ وہ ہور کو آج بہت خوبصورت لگا، دل آج الگ ہی انداز میں دھڑکا۔ وہ نظریں چوڑا۔ گاف لت 6-7 چھوٹی یہ حیدر نے بغور اس کا نظریں چڑھانا دیکھا اور پھر مسکرا دیا۔ میرا ویٹ کرنا، میں لینے آ جاؤں گا۔ جی ٹھیک ہے، وہ جلدی سے کہہ کر کالج کے اندر چلی۔ گاف لت 6-7 چھوٹی یہ حیدر کی نظروں نے دور تک اس کا پہچا کیا تو آگ دونوں طرف لگی ہے۔ وہ مسکرا کر سوچتا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ہاں جاسم پتہ لگایا اس کے ٹے الف لت 6-7 میم ٹیبل کا۔ وہ ایک ہاتھ سے فون کان کو لام گاف الف لت 6-3 جبکہ دوسرے ہاتھ سے حرام مشروب اپنے اندر انڈل رہا تھا۔ اس وقت وہ اپنے فارم ہاؤس پر موجود تھا۔ جی باس سب پتہ لگا لیا ہے؟ گڈ ویری گڈ، بہت جلد تمہیں میں اپنے پلن کا بتاؤں گا، تب تک آج رات کی مستی میری طرف سے انعام، ایک خوبصورت حسینہ تمہارے کمرے میں پہنچ۔ جیم الف لت 6-3 کی شکریہ باس، ہم ٹھیک ہے۔ وہ فون بند کرتا پھر سے اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ تو تیار ہو جاؤ، ڈال لت 6-7 چھوٹی یہ کزن ایک بڑے سین پیرے الف لت 6-7 زے کے لیے وہ خباست سے ہنستا۔ کاف لت 6-7 چھوٹی یہ اور نمبر ڈال الف لت 6-7 نام کرنے لگا۔ وہ کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی مگر وہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ آج اس نے زیب کا فیوٹ کلر ریڈ پہنا ہوا تھا۔ نور نے گھڑی کی طرف دیکھا جو رات کے 11 بجا رہی تھی، پھر دروازے کی طرف دیکھا جہاں اس کے آنے کے کاف لت 6-7 چھوٹی یہ آثار موجود نہیں تھے۔ آنکھیں نیند سے بوجھل تھی، اس نے صوفے کی پشت پر ٹیک لگا کر بیٹھ۔ گاف لت 6-7 چھوٹی یہ کچھ دیر بعد نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو۔ گاف لت 6-7 چھوٹی یہ 1 مہینے بعد وہ آفس آیا تھا جس سے اس کا کافی ورق پینڈنگ پڑا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں اکرم نے اچھے سے اس کے بزنس کو سنبھالا تھا۔ اسے گھر پہنچتے پہنچتے 12 بج۔ گاف لت 6-7 بڑی یہ وہ لاونج میں داخل ہوا تو بے اختیار نظر اس دشمن جان پر۔ گاف لت 6-7 چھوٹی یہ جو سب سے بے نیاز صوفے پر سو رہی اور اس پسندیدہ لباس پہنے ہے وہ لت 6-3 تھی۔ زیب اس کے قریب پہنچا، اپنا کوٹ صوفے پر رکھا اور دھیرے سے اسے اپنے بازو میں اٹھا لیا۔ کمرے میں داخل ہو کر اسے آرام سے بیڈ پر لٹایا اور خود چینج کرنے چلا گیا۔ فریش ہو کر وہ نکلا اور اس کے قریب بیٹھ گیا۔ تمہیں تو میں صبح پوچھو گا، وہ اس کا ماتھا چومتا اسٹڈی میں چلا گیا، کچھ آفس کا کام رہتا تھا۔ نور کی پیاس کی شدت سے آنکھ کھولی، اس نے اٹھ کر دیکھا تو وہ اپنے روم میں تھی۔ مجھے یہاں کون لایا؟ ابھی وہ سوچ رہی تھی جب اسے اسٹڈی کی لام الف لت 6-7 پہ جلتی نظر آ لت 6-7 چھوٹی یہ تو مسٹر گاف لت 6-7 بڑی یہ ہے، ابھی بتاتی ہو جو اتنا انتظار کروایا ہے۔
مجھے وہ کچھ سوچتی اسٹڈی میں داخل ہے وہ لت 6-7 چھوٹی یہ زہ نصیب شکر ہے۔ ہماری زوجہ محترمہ کو اپنے معصوم سے شوہر کا خیال آیا، وہ سٹڈی میں آفس کا کاف وہ لت 6-7 چھوٹی یہ کام کر رہا تھا۔ جب نور نے اس کے کندھے پر سر رکھ کر آنکھیں موند لی، زیب تھوڑی دیر بعد وہ بولی، بولو جانم۔ وہ شوخ ہوا اور اس کے بالوں پر بوسہ دیا، مجھے سونو فال دیکھنی ہے۔ ابھی وہ لاڈ سے بولی، جانتی تھی وہ منع نہیں کاف رے لت 6 گا۔ زیب نے پہلے اسے حیرت سے دیکھا، پھر گھڑی کو جو رات کے 2 بجا رہی تھی۔ پرنسس مجھے لگتا ہے تم ابھی بھی نیند میں ہو۔ میں کاف و لت 6-7 چھوٹی یہ نیند میں نہیں دیکھنی ہے تو بس دیکھنی ہے، وہ خفگی سے بولتی صوفے پر جا بیٹھی۔ زیب نے بے چارگی سے اسے دیکھا، پرنسس لاہور میں سونو فال نہیں ہوتی، میں کیسے دیکھو؟ وہ جھجھلا کر بولا، مجھے نہیں پتا، بس دیکھنی ہے۔ وہ بازت تھی، اس وقت میں سونو فال کہاں سے لاؤ؟ وہ بے چارگی سے بولا، آپ میری یہ خواہش نہیں پوری کر سکتے؟ پیار کرنے والے تو چاند سورج لانے کے وعدے کرتے ہیں۔ وہ سنجیدہ صورت بنا کر بولی، ورنہ اندر ہی اندر اسے بہت ہنسی آ رہی تھی۔ زیب اس کی آنکھوں میں شرارت نہ دیکھا پایا، جلدی کاف رے لت 6 میں کاف و لت 6-7 چھوٹی یہ جن ہو جو جلدی کرو۔ وہ چڑھ کر بولا، پرنسس تمہیں سچ میں سونو فال دیکھنی ہے؟ بلکل ابھی اور اسی وقت دیکھنی ہے؟ یار کچھ اور دیکھ لو نہیں؟ زیب نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کنٹرول کر رہی تھی۔ سونو فال دیکھنی ہے میری شونا نے؟ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب ہو رہا تھا۔ نور پیچھے ہوتی دیوار کے ساتھ جا لگی۔ زیب نے دونوں طرف ہاتھ رکھ کے اس کے جانے کی سبھی راستے بند کر دیے۔ اگر ہماری بیگم صاحبہ اجازت دے تو ہم 1 ہفتہ کے لیے مری چلے جاتے ہیں۔ ہنی مون بھی ہو جیم الف لت 6 گا اور تمہیں اچھے سے سونو فال دیکھ لینا۔ وہ سرگوشی کرتا کان کی لو چومتا بولا، میں نے نہیں جانا۔ وہ اس کی قربت سے گھبرا کر بولی، مگر ابھی تو میری پرنسس ضد کر رہی تھی۔ جانے کی وہ اس کی آنکھوں میں شرارت دیکھ چکا تھا، اس لیے اسے تنگ کر رہا تھا۔ وہ اس کی طرف جھکا اور ایک شوخ شرارت کر پیچھے ہو گیا۔ میں مذاق کر رہی تھی۔ وہ سر جھکا کے کر اقرار کر گاف لت 6-7 چھوٹی یہ، پر اب میں مذاق نہیں کر رہا، تم میرے سامنے میرے فیوٹ کلر میں کھڑی ہو، قسم سے دل بہت بے ایمان ہو رہا ہے۔ پلیز چھوڑے زیب، آج چھوڑنے کا ارادہ نہیں جانم۔ وہ اسے گود میں اٹھاتا بیڈ روم میں داخل ہوا، اور نور خود کو کوس رہی تھی کہ کیوں اس نے سینو لت 6 شیر کو جاگایا۔ وہ اسے بیڈ پر لیٹا کر اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ زیب نے نور کے بالوں کا کلپ اترا اور اس کے بالوں میں منہ چھپا کر گردن پر لب رکھ دیے، اور نور کی ہمیشہ کی طرح اس کی شرطوں میں زبان بند ہوگا لت 6-7 چھوٹی یہ۔ اس کی شرطوں سے گھبرا کر نور نے اس کے سینے میں چھپا لیا۔ اس طرح کی خوبصورت رات اختتام کو پہنچی۔ وہ لاونج میں صوفے پر ٹیک لام الف گاف لت 6-7 بڑی یہ آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ جب ملازم اس کے لیے کافی بنا کر لام الف لت 6-7 چھوٹی یہ چھوٹے صاحب کافی ہمم رکھ دو۔ ابان نے آنکھیں کھولی جو سرخ ہو رہی تھی۔ ابان نے کافی کا مگ اٹھایا اور زمین پر دے مارا، 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، تمہیں کافی کا کہا ہے، تم اب آ رہی ہو؟ وہ دھاڑا جس سے ملازمہ ڈر کے 2 قدم پیچھے ہے۔ وہ لت 6-7 چھوٹی یہ رخسانہ بیگم شور کی آواز سن کر لاونج میں آ لت 6-7 چھوٹی یہ ابھی بیٹا یہ آپ کیسے بات کر رہے ہیں؟ ماما آپ نے کیسے ملازمہ رکھے ہیں؟ وہ لت 6 ہے کاف و لت 6-7 چھوٹی یہ کام ٹھیک سے نہیں کرتے۔ یہ رخسانہ بیگم حیرت سے بیٹے کو دیکھ رہی تھی، جس کبھی کسی ملازم کے ساتھ بدتمیز نہیں کی تھی۔ میر کبھی کبھی کر دیتا تھا، مگر ابان سب کی عزت کرتا تھا۔ ابھی بیٹا بات کیا ہے؟ آپ مجھے بیتے الف لت 6 گے؟ کاف و لت 6-7 چھوٹی یہ بات نہیں، اگر ہوتی بھی تو آپ نے کون سی پوری کر دینی ہے؟ آپ کو تو صرف میر بے 2 چشمی ہے الف لت 6-7 چھوٹی یہ کی فکر ہے۔ دوسرا بیٹا چاہے مر جیم الف لت 6 وہ طنز کرتا ہوا کمرے میں چلا گیا۔ رخسانہ بیگم نے آنکھوں میں لت 6-7 چھوٹی یہ نمی صاف کی اور اس کے روم میں داخل ہے۔ وہ لت 6-7 چھوٹی یہ آج انہیں اپنا یہ ہنس مک بیٹا بدلا بدلا سا لگا، بکھرے بال رف سی شرٹ اور جینس پہنے، اس پر سرخ آنکھیں۔ یہ کاف و لت 6-7 چھوٹی یہ اور ہی ابان لگ رہا تھا۔ اس کے پاس بیٹھ کر پکارا اور ابان کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی، مگر وہ ویسے ہی لیٹا رہا۔ مجھے پتا ہے تم کس وجہ سے ناراض ہو، میں بہت جلد مریم سے تمہارے اور نمرہ کے رشتہ کی بات کرو گی۔ ساری سچویشن کے بارے میں تم جانتے ہو، ابھی سب تھوڑا ٹھیک ہوا ہے۔ میں تو اس سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی، مگر انشاءاللہ بہت جلد میں جاؤ گی، اور کے بعد میں تم دونوں سے ایک جیسا ہی پیار کرتی ہو۔ میر تو حرکتیں ایسی کرتا ہے، اس وجہ سے مجھے اس کے آگے پیچھے گھومنا پڑتا ہے، مگر تم میرے اچھے بیٹے ہو۔ ابھی ابان خاموشی سے ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ میں تمہاری حالت سے بے خبر نہیں ہوں، ابھی مجھے پتا ہے تم نمرہ سے بہت پیار کرتے ہو۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا، پھر ان کے ہاتھ پکڑ کے چومے، سوری ماما، مجھے آپ سے اور ملازم سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے۔
کاف و لت 6 7 چھوٹی یہ بات نہیں مگر آلت 6 7 نون دال ہے، کبھی مرنے کی بات نہ کرنا۔ وہ ذرا خفگی سے بولی اور اس کے سر پر چیت لام گاف الف لت 6 7 چھوٹی یہ اوکے ماں پھر سے ایم ریلی سوری آرٹسٹ اوکے چلو وہ فریش ہو کا میں ناشتہ لگوا۔ وہ اس کا ماتھا چومتی چلی گاف لت 6 7 چھوٹی یہ وہ گانے کی کاف و لت 6 7 چھوٹی یہ دھن سیٹی پر بجاتا کمرے سے باہر آیا۔ لاونج میں دیکھا وہاں کاف و لت 6 7 چھوٹی یہ نہیں تھا تو وہ کچن میں چلا آیا جہاں حسب معمول مریم بیگم ناشتہ بنا رہی تھی۔ اسلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ ماما۔ والیکم اسلام جان، پاپا کہاں ہے؟ وہ فریج سے جوس نکلتا گلاس میں ڈال کر بولا اپنے کمرے میں ہے۔ تیبات ٹھیک ہے؟ ان کی ہاں تیبات ٹھیک ہے، بس ویسے ہی جب سے تم نے آفس سنبھالا ہے۔ وہ فری ہو گاف لت 6 7 بڑی یہ ہے ہر ٹینشن سے اوکے پھر میں چلتا ہوں، ہور کو کالج بھی چھوڑنا ہے۔ ہور کے نام پر اس کی آنکھیں چمکی۔ اہمم اہمم انہوں نے مزوائی کھانسی سے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ کہاں کھو گاف لت 6 7 بڑی یہ بیٹا جی ذرا ہمیں بھی بیتے الف لت 6 7 چھوٹی یہ وہ شرارتی انداز میں بولی کہیں نہیں یہی وہ خجل ہوا لگتا ہے مجھے بے دو چشمی ہے الف لت 6 7 چھوٹی یہ صاحب اور زیب سے جلدی بات کرنی ہوگی۔ وہ مانی خیزی سے بولی اچھا ماما میں چلتا ہوں۔ وہ اپنی جان بچاتا چلا گیا، پیچھے مریم بیگم اس کے انداز پر ہنس دی۔ نور وہ کب سے کھڑا اسے آوازیں دے رہا تھا مگر وہ کمرے میں آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ نور یار آ جاؤ، وہ بے چارگی سے بولا کیا ہے؟ وہ کمرے میں داخل ہوتی بولی یار یہ ٹے الف لت 6 7 چھوٹی یہ بند دو۔ وہ معصوم سا منہ بنا کر بولا جس سے نور کو ہنسی بہت آ لت 6 7 چھوٹی یہ مگر ضبط کر گاف لت 6 7 چھوٹی یہ پہلے آپ وعدہ کریں مجھے ہاتھ نہیں لا الف لت 6 دیتی۔ چلو ٹھیک، وہ کچھ سوچتا مسکرایا پہلے آؤ تو جلدی کرو مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ شیشے کے آگے کھڑا تھا۔ یہ چیٹنگ ہے زیب، وہ ڈرائسن کے ساتھ لگی ٹے الف لت 6 7 چھوٹی یہ بن رہی تھی۔ جب زیب نے اس کے ماتھے پر بوسا لیا میں کیا تم نے خود ہی تو کہا تھا ہاتھ نہ لگانا تو میں نہیں لگا رہا ہاتھ اپنی پرنسس کو۔ پھر اس نے نور کا بے الف لت 6 7 چھوٹی یہ گھنا گال چوما۔ زیب وہ چیخی اور ٹے الف لت 6 7 چھوٹی یہ بند کر جلدی سے دور ہے لت 6 7 چھوٹی یہ ویسے ایک بات تو بتاؤ رات کو سونوفال کیسی لگی؟ میری جانم کو بہت بڑی، اور اب آپ جلدی کریں ورنہ دیر ہو جیم الف لت 6 3 کی۔ ہاں یار ایک تو تم بھی نہ مجھے روز دیر کروا دیتی ہو، 1 منٹ میں آپ کو دیر کرواتی ہوں۔ وہ لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ رکھتی بولی ہاں نہ۔ وہ اسے کھینچ کر اپنے قریب کر گیا اور پھر اچھی طرح اس کی بولتی بند کرتا اپنا کوٹ اٹھا کر اسے بے الف لت 6 3 بولتا چلا گیا۔ پیچھے وہ کتنی دیر ایسے ہی کھڑی رہی۔ حیدر نے کالج کے باہر گاڑی روکی، کالج آ بھی گیا ہور چہک کے بولی ہم ہو۔ حیدر نے گھبیر آواز میں پکارا جی یہ جگہ تو مناسب نہیں مگر آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں اپنی دل کی بات تمہیں کہوں نا لت 6 7 چھوٹی یہ لو یہ ہو پتہ نہیں کب سے مگر مجھے تم سے محبت ہوگا لت 6 7 چھوٹی یہ وہ بھی شدید والی۔ اس کی بات پر وہ آنکھیں بڑی کرے اسے دیکھ رہی تھی جس سے اس کے انابی لب میم سین کاف رے الف لت 6 3 مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی، ہر وقت دل کرتا ہے تم میرے پاس ہو اور وقت ہم جیم الف لت 6 3 میں تمہیں دیکھتا اور سنتا رہو۔ وہ اسے اپنے دل کا حال بتا رہا تھا اور وہ بت بنی سن رہی تھی۔ جلد ہی میں ماما پاپا کو بھیجو گا اور تمہارے جواب کا انتظار رہے گا۔ مجھے اب جاؤ دیر ہو رہی ہے، کالج سے اپنا خیال رکھنا ہو میرے لیے جی۔ وہ اپنا کالج بیگ اٹھا کر چلی گاف لت 6 7 چھوٹی یہ حیدر اس کے ہاتھوں میں لرزش دیکھ سکتا تھا۔ اس کے کالج کے اندر داخل ہوتے وہ گاڑی آگے بڑھا گیا۔ وہ فریش ہو کر نکلا جب اس کا شدت سے دل کیا نمرہ سے بات کرنے کو، دوسری طرف وہ اپنے بال بنا رہی تھی۔ جب اس کے موبائل پر کال آنے لگی 2 3 مرتبہ اس نے اگنور کیا مگر دوسری طرف کاف لت 6 7 چھوٹی یہ ڈھیٹ ہی تھا جو باز نہ آیا۔ ہیلو کون ہے؟ بنا دیکھے اس نے کال پکی کیسی ہے؟ ہماری بیگم صاحبہ تمہاری ہمت کیسے ہے؟ وہ لت 6 7 چھوٹی یہ مجھے فون کرنے کی، وہ غصہ سے بولی ہمت تو بہت کچھ کرنے کی ہے نمرہ جان، بس تم ملو تو اکیلے پھر بیتے الف لت 6 3 شٹ اپ بدتمیز اف تمہارا یہ غصہ، قسم سے اس وقت تم بہت پیاری لگ رہی ہوگی، اگر میں وہاں ہوتا تو ان خوبصورت لبوں سے جو تم پور برسا رہی ہو انہیں میں چوم لیتا۔ وہ شرارت سے بولا۔ دوسری طرف نمرہ جیسی بولر لڑکی بھی اس کے آگے کچھ نہ بول سکی۔ کیا ہوا جان چپ کیوں ہو؟ گاف لت 6 7 چھوٹی یہ اور نمرہ نہ بنا کچھ کیا کال کاٹ دی بدتمیز لوفرا۔ وہ دل ہی دل میں اس سے گالیوں سے نواز رہی تھی۔ اس کی کاف لت 6 7 چھوٹی یہ امپورٹنٹ میٹنگ تھی، اس وجہ سے اس نے ہور کو میسج کر دیا کہ وہ آج نہیں آ لت 6 3 گا، اس لیے وہ ڈرائیور کے ساتھ آج جیم الف لت 6 3 نمرہ بھی ابھی صبح والی بات سے نہیں سنبھالی تھی، اس وجہ سے اس نے کچھ نہیں کہا۔ وہ گاڑی میں بیٹھی باہر کے مناظر دیکھ رہی تھی جب چاروں طرف سے ان گھیر لیا گیا۔ یہ کون لوگ ہیں انکل؟ وہ ڈر کے بولی پتہ نہیں بی جی۔ ہور نے جلدی سے کار کے شیشے اوپر کیے۔ بی جی آپ صاحب کو فون کر دے۔ وہ ڈری سہمی ہور کو دیکھ کر بولا۔ ہور زیب کو فون کر رہی تھی مگر وہ فون نہیں اٹھا۔ پھر اسے کو حیدر کا خیال آیا، کانپتے ہاتھوں سے اس نے نمبر ڈال الف لت 6 7 لام، آنکھوں سے آنسو بہا رہے تھے۔
وہ لوگوں کو گاڑیوں سے باہر آتا دیکھ رہی تھی جو اسلحہ سے لیس تھے۔ ہیلو ہور پہنچ گاف لت 6-7 چھوٹی یہ گھر۔ دوسری طرف حیدر کی محبت بڑی آواز کان میں پڑی بڑی ہے۔ بچا ہچکیوں کے درمیان وہ بولی جب حیدر کو دوسری طرف سے اس کی چیخ سین نون الف لت 6-7 چھوٹی یہ دی ہور آر یو کہ وہ میٹنگ روم کی طرف جاتا واپس پلٹا، دل اس کا تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ہور پلیز کچھ بولو، وہ چیخا۔ دل میں اس کے ہزار وسوسے آ رہے تھے۔ آفس کا سارا سٹاف اپنے باس کو دیکھ رہا تھا جو پاگلوں کی طرح پارکنگ ایریا کی طرف بھاگ رہا تھا۔ وہ پارکنگ میں پہنچ کر گاڑی میں بیٹھا اور کچھ ہی منٹوں میں گاڑی ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ اس نے زیب کو بھی میسج کر دیا جس کے جواب میں زیب نے اسے ہور کی لوکیشن سینڈ کی اور اسے جلدی پہنچنے کہا۔ اسے ایک بڑے کمرے میں رکھ جہاں ایک عدد بیڈ اور صوفہ تھا۔ دیکھنے میں کافی پرانا گھر لگتا تھا۔ جی باس آپ کا کام ہو گیا لے آلت 6-3 ہم اس کی بہن کو ہم بیٹھ اب تم اچھی طرح اسے پیار کرو، یہ تمہاری ہے وہ لت 6-7 چھوٹی یہ وہ صفاقت سے ہنستا بولا جبکہ جاسم کی آنکھیں حق کے سراپے کو دیکھ کر چمکی جو ہوش و حواس سے بیگانی بیڈ پر پڑی۔ شکریہ سر، ہم اوکے تم انجوے کرو، ویڈیو بنا مت بھولنا ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے سر۔ وہ فون بند کرتا دھیرے دھیرے ہور کے قریب بڑھ رہا تھا۔ اس کے قریب پہنچ کر اس نے چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا، وہ انگلی سے اس کے گال چھو رہا تھا۔ ہور کی آنکھیں کسی عجیبی سے لمس سے کھولی، وہ ارد گرد دیکھ کر جگہ کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب اسے کسی کا ہاتھ اپنے گال پر محسوس ہوا وہ ایک جھٹکے سے بیڈ پر سے اٹھ کر دروازے کے پاس گاف لیتے 6-7 چھوٹی یہ اور اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگی مگر سامنے بیٹھا وجود اس کی حالت پر ہنس رہا تھا۔ اف جانم تھک جاؤ گی، چھوڑو ادھر آؤ۔ وہ اس کے قریب آنے لگا۔ پلیز چھوڑ دو مجھے، خدا کا واسطہ ہے، تم جو چاہو گے وہ تمہیں مل جیم الف لیتے 6-3 گا، مگر مجھے جانے دو۔ وہ اپنی عزت کی بھیک مانگتی بولی مگر مقابل کے سینے میں تو جسے دل ہی نہیں پتھر تھا۔ ایسے کیسے جانے دو تمہیں میں جانم، ابھی تو تمہارے اس نوخیز حسن کا مزہ لینا ہے۔ میں نے وہ خباست سے ہنستا اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا، دیکھو تمہارے گھر میں بھی ماں بہن ہوگی، پلیز خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ وہ پیچھے ہوتی دیوار سے جا لگی۔ اس آدمی نے ہور کے گلے سے دوپٹہ اترا، وہ اس کی طرف جھکنے لگا جب پیچھے سے کسی نے اس کا کالر پکڑا اور اپنی طرف موڑ کے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر مارا جس سے وہ زمین پر منہ کے بل گرا۔ بہت تم ٹھیک؟ وہ ہور کے ساکت وجود کو ہاتھ لگاتا بولا۔ وہ پھر اسے مارنے کے لیے بڑھا جب حیدر نے ہور کو اپنے پیچھے کر کے اس کے وار کو روکا اور اپنی ٹانگ اس کے پیٹ میں ماری، تب تک زیب بھی وہاں پہنچ گیا اور ہور کو گلے لگایا۔ میرا بچہ ٹھیک ہو تم؟ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا بولا مگر وہ کچھ نہ بولی اور بے ہوش ہو کر اس کی باہوں میں جھول گاف 6-7 چھوٹی ہے۔ حیدر اسے لے کر ہسپتال جاؤ جلدی، وہ چیخا۔ حیدر اس لے کر ہسپتال کے لیے نکل گیا۔ زیب نے کسی کا نمبر ڈال الف لیتے 6-7 لام کیا ہاں اکرام جلدی پہنچو تمہارے لیے ایک کام ہے۔ دوسری طرف سے فون اٹھاتے وہ آرڈر دیتا بولا وہ جمشید صاحب کے لیے 6 الف لیتے 6-3 بنا رہی تھی جب ملازمہ ہاتھ میں ایک گفٹ پیک لیے کچن میں داخل ہے۔ وہ لیتے 6-7 چھوٹی یہ بی بی جی یہ آپ کے لیے آیا ہے۔ وہ لال رنگ کے گفٹ جس پر خوبصورت پیگنگ ہے وہ لیتے 6-7 چھوٹی یہ تھی۔ نور کی طرف بڑھاتی بولی میرے لیے؟ اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ۔ اس نے جلدی سے کھولا تو اس میں گلاب کی بہت خوبصورت کلیاں تھی۔ نور نے ان کی خوشبو اپنے اندر اتری۔ اندر ایک چیٹ تھی جس میں کاف و لیتے 6-7 چھوٹی یہ نام نہیں تھا، فومائے بس اتنا لکھا ہوا تھا۔ افف زیب آپ بہت اچھے ہیں۔ وہ گفٹ پکڑے کمرے میں داخل ہو گاف لیتے 6-7 چھوٹی یہ وہ ہسپتال پہنچا جہاں اس حیدر کھڑا نظر آیا۔ کیسی ہے گڑیا؟ وہ قریب پہنچ کر بےتابی سے بولا بے ہوش ہے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آتے دال چھوٹی یہ کاف دو چشمی ہے الف لیتے 6-7 چھوٹی یہ دیا کیسی ہے؟ میری بہن ڈاکٹر صاحب انہیں ہوش آ گیا ہے، ٹینشن کی وجہ سے بے ہوش ہو گاف لیتے 6-7 چھوٹی یہ تھی، اب بہتر ہے وہ پروفیشنل انداز میں کہتے چلے گاف لیتے 6-7 بڑی یہ حیدر نے خدا کا شکر ادا کیا۔ زیب بے دو چشمی ہے الف لیتے 6-7 چھوٹی یہ میں شکرانے کے نفل پڑھ کر آتا ہو وہ اسے بتاتا اپنی آنکھوں میں لیتے 6-7 چھوٹی یہ نمی کو پیچھے دھکیلتا مسجد کی طرف چل دیا جبکہ زیب کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ آج حیدر کی آنکھوں میں کچھ اور ہی احساس نظر آیا۔ کچھ سوچتا وہ کمرے میں داخل ہوا۔ دھیرے دھیرے چلتا وہ بیڈ کے قریب آیا جہاں وہ آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ گڑیا پیار سے سر پر ہاتھ رکھ کر پکارا جس سے ہور کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر تکیا پر جذب ہو گیا۔ بے دو چشمی ہے الف لیتے 6-7 چھوٹی یہ وہ اس کے گلے لگ کر رو دی۔ وہ اپنی گال پر ہاتھ رکھتی روتے ہیں وہ لیتے 6-3 بولی۔ زیب کی آنکھیں اس کی بات پر سرخ ہے وہ لیتے 6-7 چھوٹی یہ اس کی تو یہ سوچ کر جان نکل رہی تھی اگر حیدر وقت پر نہ پہنچتا تو کیا ہوتا، اس کے آگے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ بس میرا بچہ دیکھو میں تمہارے پاس ہوں، کچھ نہیں ہوا تمہیں، اور جس انسان نے تمہیں تکلیف دی ہے اسے تو میں چھوڑوں گا نہیں، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ بے دو چشمی ہے الف لیتے 6-7 چھوٹی یہ ایک بات پوچھو؟ ہم پوچھو۔ وہ ہور کو لے کر عباسی ہاوس آگاف لیتے 6-7 بڑی یہ تھے۔
زیب نے انہیں صرف ہور کے بے ہوش ہونا کا بتایا تھا۔ اس وقت وہ دونوں لاونج میں بیٹھے الف لت چھیدی تین پی رہے تھے۔ آپ کو ہور کی لوکیشن کا کیسے پتہ لگا؟ اس کی بات پر وہ مسکرایا۔ اس کے ہاتھ میں جو بریسلیٹ ہے اس میں ٹریگن ڈیواس فٹ کی ہے، اس وجہ سے میں نے تمہیں میسج کیا تھا کیونکہ تم زیادہ نزدیک تھے اس کی لوکیشن کے۔ اب ایک بات میں پوچھوں حیدر؟ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا جی پوچھے زیب بے دو چشمی ہے الف لت 6 7 چھوٹی یہ کیا تم ہور کو پسند کرتے ہو جی؟ مطلب ہاں، وہ نروس ہوتا اسے الجھا گیا۔ ایک جواب دو یار، کھا نہیں جاؤ گا؟ میں تمہیں وہ شرارت سے بولا جی کرتا ہوں۔ زیب بے دو چشمی ہے الف لت 6 7 چھوٹی یہ میں پیار ہور سے زیب مسکرایا۔ اگر میں انکار کر دو تو میں پھر صبر کر لو گا، ساری زندگی اس کے انتظار میں بیٹھا رہو گا؟ ہاں 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 ہاں، وہ ہنسا۔ وہ ذرا خفگی سے بولی میری طرف سے رشتہ پکا، میں ابھی پھوپھو سے بات کرتا ہوں۔ وہ اسے گلے لگتا مریم بیگم کے پاس چلا گیا جو کچن میں کام کر رہی تھی۔ پھوپھو ڈارلنگ، وہ کچن میں داخل ہوتا شوخی سے بولا کیا ہوا ہے جان؟ باہر بیٹھو، میں بس آ رہی ہوں۔ یار آپ اسے چھوڑے اور میری بات سنیں، افف نیچے اترو، بدتمیز میں گر جاؤ گی۔ نہیں گرتی پھوپھو یار۔ اس نے مریم بیگم کو صوفے پر بیٹھایا اور خود ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کی گود میں سر رکھ دیا۔ حیدر پھوپھی بھتیجے کا پیار دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ تو پھوپھو پہلے تو آپ یہ بیٹے الف لت چھیدی تین آپ کا بیٹا کہ نہیں؟ یہ کیسا سوال ہے؟ بیٹے الف لت چھیدی تین تو آپ پہلے، تم تو میرے بہت اچھے بیٹے ہو، تو اتنا اہتمام کیوں کر رہی ہے؟ میں کون سا پہلی بار آیا؟ اور دوسری بات یہ جو سامنے لنگور بیٹھا ہے پسند کرتا ہے ہور کو تو بیٹے الف لت چھیدی تین آپ کو یہ رشتہ منظور ہے؟ وہ شرارت سے حیدر کی طرف دیکھتا بولا مجھے تو منظور ہے رشتہ، ہور تو ہمیشہ سے ہی مجھے بہت پسند ہے الف لت چھیدی تین بلے بلے۔ حیدر بنگڑا ڈالتا اٹھا، اس کے انداز پر وہ دونوں مسکرا دیے چلے پھر منہ تو میٹھا کاف رے الف لت چھیدی تین نہ جلدی۔ مریم بیگم نے ملازمہ کو آواز دی اور پھر زیب کا منہ میٹھا کروایا۔ اچھا پھوپھو جان، اب میں چلتا، آپ کی بیٹی انتظار کر رہی ہوگی میرا کل آؤ گا۔ نور اور جمیشت صاحب کو لے کر ایک بات اور کہوں زیب جی، اپنے باپ کو معاف کر دو، مشکل ہے پھوپھو، میں وہ اذیت کے سال نہیں بھول سکتا جب لوگ میری گڑیا کو منحوس کہتے تھے کہ وہ دنیا میں آتے ہی اپنی ماں کو کھا گاف لیتے 6 7 چھوٹی یہ مگر میرا باپ نہیں تھا۔ لوگوں کو جواب دینے کے لیے زیب میری جان وہ ماضی بھول جانا چاہیے جو تکلیف دیتا ہو، پر میں نہیں بھول سکتا، وہ آپ کے بے دو چشمی ہے الف لت 6 7 چھوٹی یہ ہے۔ آپ بھول سکتی ہے مگر میں اپنے باپ کی زیادتی نہیں بھول سکتا۔ مگر زیب بیٹا، تب وہ بھابھی کے غم میں تھے، وہ بہت پیار کرتے تھے، ان سے اتنے دکھی تھے کہ اپنی بیٹی کو باپ کا پیار نہیں دے سکے، ماما کی آخری نشانی سمجھ کر ہی سنبھال لیتے گڑیا کو، مگر نہیں، انہیں تو اپنا غم پیارا تھا، نہ کہ بچے۔ ہمارا غم ایک جیسا تھا پھوپھو۔ وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میری بھی ماں مری تھی، مجھے آج بھی وہ صبح نہیں بھولتی پھوپھو۔ جب ہور نے پاپا کے ساتھ سکول جانے کی ضد کی تب پاپا نے اسے 2 تھپڑ مار، جب میں ان کے سامنے کھڑا ہوا تو غصہ سے وہ گھر سے چلے گا۔ 6 7 بڑی یہ اس رات ہو کو بہت تیز بخار ہو گیا، کاف ہو لیتے 6 7 چھوٹی یہ نہیں تھا میرے پاس، میں تنہا اکیلا، ملازموں کی مدد سے میں اسے ہسپتال لے کر گیا۔ پاپا کو تو یہ بھی خیال نہیں آیا کہ میرا بچہ ابھی چھوٹا ہے، صرف ماما کی یادیں تھی میرے پاس۔ آنسو زیب کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ اس 12 سال کے بچے نے ایک ہفتہ تنہا کیسے گزرا یہ صرف میں جانتا ہوں، میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گا پھوپھو، کبھی نہیں۔ وہ ان کے گلے لگ گیا، بس میری جان بس کرو، کیوں تکلیف دے رہے ہو خود کو پھوپھو، میں چلتا ہوں۔ وہ بنا مریم بیگم کی طرف دیکھا، وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ جانتا تھا تھوڑی دیر اور روکا تو ضبط ٹوٹ جیم الف لت چھیدی تین گا۔ وہ اپنی ماں کی قبر پر فاتحہ پڑھ کر گھر آیا، سرخ آنکھیں اس کے رونے کی چغلی کر رہی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا تو نور اسے لاونج میں صوفے پر بیٹھی نظر آ لیتے 6 7 چھوٹی یہ جانم ابھی تک سین و لیتے 6 7 چھوٹی یہ نہیں، رونے کی وجہ سے آواز بھاری ہے وہ لیتے 6 7 چھوٹی یہ تھی، آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھتی بولی، پھر اس کا کوٹ اتر کر صوفے پر رکھا، کیا ہوا ہے زیب؟ تے بات ٹھیک ہے؟ وہ اپنے نرم ہاتھوں میں زیب کا چہرہ لیے فکرمندی سے بولی، ہم ٹھیک ہے۔ کیوں؟ وہ اپنی ٹے الف لت 6 7 چھوٹی یہ کی ناٹ ڈھلی کرتا نظریں چلا کر بولا، ادھر دیکھے میری طرف بیٹے الف لت چھیدی تین، کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں جانم، بس دل گھبرا رہا ہے جسے سب کچھ بکھرنے والا ہے۔ اللہ نہ کرے ایسے تو نہ کہے، چلے آ لیتے چھیدی تین میں آپ کا سر دبا دیتی ہوں، تھکن کی وجہ سے ہو جاتا ہے، کبھی کبھی آپ کچھ بہتر محسوس کریں گے۔ وہ اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا، نور اس کا سر دباتی رہی اور تھوڑی دیر میں نیند کی وادی میں کھو گیا۔ آپ میرے دل میں بہت اونچا مقام حاصل کر چکے ہیں زیب، آپ کے بغیر یہ زندگی کچھ نہیں، مجھے آپ سے محبت ہونے لگی ہے۔ وہ اس کی پیشانی چومتی سرگوشی کرتی ہے، وہ لیتے 6 7 چھوٹی یہ اسے دیکھنے لگی، پھر اس کی آنکھیں چومتی پیچھے ہو گاف لیتے 6 7 چھوٹی یہ، نور میرے پاس آؤ۔ وہ اس سے منہ موڑ کر کھڑی تھی، نہیں آؤ گی؟
میں آپ کے پاس نہیں کرتی میں پیار آپ سے، میں صرف میر سے محبت کرتی ہوں، صرف میر سے، سمجھے؟ تم ایسا نہیں کر سکتی نور، تم صرف میری ہو، ادھر دیکھو میری طرف، میں محبت کرتا ہوں تم سے، سمجھتی کیوں نہیں؟ ابھی وہ کچھ اور کہتا ہے جب کسی نے نور کا ہاتھ پکڑا، نور صرف میر ہی بس، میر کی نور۔ وہ چیخ کے اٹھ گیا، اس کے اٹھنے سے نور جو ابھی کچی نیند میں تھی اسے دیکھنے لگی، جو ابھی بھی بڑبڑا رہا تھا، نور صرف میری ہے، وہ مجھے سے دور نہیں جا سکتی۔ زیب کیا ہوا ہے؟ دیکھے میں آپ کے پاس ہوں، کہیں نہیں غافلت شہزادات چھوٹی یہ، وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی فکرمندی سے بولی، نرم سے لمس سے۔ زیب نے نور کی طرف دیکھا جو پریشان سی اسے دیکھ رہی تھی، کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کے گرد سختی سے حصار بندھا، میں بہت پیار کرتا ہوں تم سے نور، کبھی چھوڑنا ورنہ میں مر جاؤں گا۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالہ میں لیتا، جابجا اپنی محبت نیچاور کرتا بڑبڑایا، وہ سانس روکے اس کی شدت محسوس کر رہی تھی۔ زیب چند لمحوں بعد اس نے پکارا، ہم کاف لت شہزادات چھوٹی یہ عجیم الف لت چھیدی تینگا، ہم روم میں نہیں نیچے لاونج میں ہے۔ وہ ابھی بھی اسے سینے سے لام گاف الف لت چھیدی تین بیٹھا تھا، جیسے اس کو چھوڑے گا تو وہ دور چلی جیم الف لت چھیدی تینگی۔ اوکے چلو روم میں چلے، ویسے بھی فجر میں تھوڑا ہی وقت ہے۔ وہ اسے لیے روم میں داخل ہوا، پھر دونوں نے وضو کیا اور ساتھ نماز ادا کی۔ یہ 10:15 بجے کا وقت تھا، کمرے میں سورج کی کرنوں کی ہلکی سی روشنی آ رہی تھی۔ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں ایک وجود کو کرسی کے ساتھ بندھا تھا، چہرے پر جگہ جگہ زخموں کے نشان تھے۔ ہاں بولا کچھ کہ نہیں؟ وہ کرسی پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ نہیں سر، بہت ڈھیٹ ہے، بس یہی کہہ رہا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ ہم اکرم جاؤ پانی گرم کرو۔ وہ اس وجود پر حقارت بڑی نگاہ ڈالتا بولا۔ تھوڑی دیر بعد 2 آدمی گرم پانی لام الف لت چھیدی تین۔ ہاں تو بتاؤ جاسم، تم نے میری بہن کو کیوں اغوا کیا اور کس کے لیے تم کام کرتے ہو؟ جانتا وہ ٹوٹے لفظوں میں بول۔ زیب نے اکرم کو کاف و لت شہزادات چھوٹی یہ اشارہ کیا، پھر اس کو ہلتے ہوئے پانی میں جاسم کے پاؤں رکھ دیا۔ پورا کمرہ اس کی دردناک چیخوں سے گونج اٹھا۔ بولو کس کے لیے کام کرتے؟ وہ درشتگی سے بولا، جس سے وہ صرف نہ میں سر ہلانے لگا۔ اگر یہ کچھ نہ بیتے الف لت چھیدی تین تو خوارق کو زیادہ کر دو، ٹھیک ہے؟ وہ اکرم کو حکم دیتا اپنا کوٹ اٹھاتا چلا گیا۔ وہ فریش ہو کر واش روم سے نکلی تو اس کے موبائل پر کسی کی کال آنے لگی۔ ہیلو کم؟ نور نے فون کان سے لگتے ہے وہ لت چھیدی تین کہا، مگر دوسری طرف سے کاف و لت شہزادات چھوٹی یہ کچھ نہ بولا۔ کون ہے؟ اگر بولنا نہیں تو کال کیوں کی؟ میں میر بات کر رہا ہوں۔ تم کیوں کال کی ہے؟ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ نور کس لیے ملنا چاہتے ہو؟ تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، میرا زیمر مجھے سونے نہیں دیتا، میں نے تمہیں معاف کیا۔ میر چھوڑ دو میری جان، میں بہت خوش ہوں اپنی زندگی میں۔ نہیں تم پلیز ایک دفعہ مل لو، تمہیں تمہاری محبت کا واسطہ۔ وہ افسردہ لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، کہاں ملنا ہے؟ وہ حامی بڑھتی بیزار سی بولی، میں ایڈریس سینڈ کرتا ہوں۔ ہم ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنا بیگ اٹھا کر ایڈریس پر پہنچ گا۔ لت شہزادات چھوٹی یہ وہ آفس میں بیٹھا، کاف و لت شہزادات چھوٹی یہ فے الف لت شہزادات لام چیک کر رہا تھا۔ جب اس کے میم و بے الف لت شہزادات لام فون پر میسج ٹون بجی، اس نے اوپن کیا تو واٹس ایپ پر کچھ تصویریں سینڈ کی۔ گاف لت شہزادات چھوٹی یہ تھی جہاں نور اور میر کسی کافی شاپ پر بیٹھے تھے۔ دوسری تصویر میں میر نے نور کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا، تیسری میں وہ کسی بات پر مسکرا رہے تھے۔ ایسے ہی بہت سی تصویریں تھیں۔ زیب کو دنیا گھومتی ہے وہ لت شہزادات چھوٹی یہ محسوس ہے وہ لت شہزادات چھوٹی یہ نہیں، میری پرنسس مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی، وہ مجھے سے محبت کرتی ہے۔ وہ دماغ میں پیدا ہونے والے اندیشوں کی نفی کرتا بڑبڑایا، وہ گھر ہی ہوگی، یہ جھوٹی ہے۔ تصویریں اس نے جلدی سے اپنا کوٹ اٹھایا اور گھر کے لیے نکل گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو خالی کمرہ اسے منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ چینج ڈریسنگ روم میں داخل ہوا، اپنی ایک شرٹ نکلنے لگا جب اس ایک ریڈ کلر کا باکس نظر آیا۔ اس باکس کھولا تو اندر گلاب اور ایک چیٹ تھی۔ نہیں یہ جھوٹ ہے، وہ صرف میری ہے۔ کیوں بلایا ہے مجھے؟ وہ اس کے سامنے بیٹھتی سرد لہجے میں بولی، تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں نور، تانیہ نے مجھے چھوڑ دیا، وہ میرے بیٹے کو بھی اپنے ساتھ لے گا۔ لت شہزادات چھوٹی یہ وہ جھوٹے آنسو آنکھوں میں لاتا بولا، تو میں کیا کروں؟ یہ تو تم جانتے ہوگے، میر حسن شاہ انسان جسے کرتا ہے اس کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ وہ طنز کرتی بولی، تم نے میرا دل توڑا تو تمہارا بھی ٹوٹا، میں جانتا ہوں تم اب بھی مجھے سے پیار کرتی ہو، اس لیے میرے بلانے پر آگاف لت شہزادات چھوٹی یہ تم زیب کو چھوڑ دو، میں دوبارہ تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں بہت پیار دوں گا۔ وہ ٹیبل پر موجود اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر بولا۔ اس لمحہ کیمرہ کی آنکھیں میں یہ منظر محفوظ ہوا، نور کا چہرہ غصہ کی شدت سے سرخ ہوا، مجھے لگا تھا تم بدل گاف لت شہزادات بڑی یہ، مگر تمہاری سوچ ویسی ہی گندی اور خود غرض ہے۔
وہ اس کا ہاتھ جھٹکتی درشتگی سے بولی، اچھا ہوا جو تم نے مجھے چھوڑ دیا اور میری زندگی میں زیب آ لیتے چھیدی تین، ان جیسا انسان میں نے آج تک نہیں دیکھ، تم تو ان کی جوتی کے برابر نہیں۔ وہ ذرا اونچی بولی جس سے واقعی ٹیبل پر موجود لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے، یہ جس کے لیے تم اتنی نہیں دیکھتا ہو کیسے یقین کرتا ہے اور کتنا پیار ہے اسے تم سے۔ وہ اپنا کوٹ اٹھاتا چلا گیا، پیچھے نور بھی بل پے کر کے گھر کے لیے روانہ ہے۔ وہ لیتے 6-7 چھوٹی یہ لے سر، ساری پکس دیکھ لے کیسی بنی ہے۔ ایک ایک کرتا ساری تصویریں دیکھنے لگا، آنکھوں میں شیطنی تھی۔ گڈ ویری گڈ، بہت اچھا کام کیا ہے تم نے، یہ لو تمہاری پیمنٹ۔ وہ اپنی جیب سے نوٹوں کی گڈی نکلتا اسے دیتا، بولا ہمم تو زیب اب دیکھو میں تمہاری خوشحال زندگی میں کیسے آگ لگتا ہوں۔ اس نے اپنا موبائل نکلا اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ تصویریں زیب کو سینڈ ہو چکی تھی۔ یہ جو تم اتنا اڑ رہی ہو نور بی بی، دیکھنا تمہارا سارا غرور مٹی میں کیسے ملتا ہے۔ وہ خواست سے ہنستا بیڈ پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھولا اور ایک 21 سال کی لڑکی کمرے میں داخل ہے۔ وہ لیتے 6-7 چھوٹی یہ جس نے بہت ہی بےہودہ لباس زیب تن کیا تھا اور وہ آنسو بہا رہی تھی۔ وہاں کیوں روک گاف لیتے 6-7 چھوٹی یہ، آؤ میرا پاس۔ وہ حرام مشروب گلاس میں انڈلتا بولا، نہیں پلیز مجھے گھر جانے دو، میں نے تم لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟ میں تو گھر سے اپنی امی کی دال و الف لیتے 6-7 چھوٹی یہ الف گھننا لینے نکلی تھی۔ تم لوگ کیوں لام لیتے 6-7 بڑی یہ آ لیتے 6-3 ہو، پلیز خدا کا واسطہ ہے تمہیں۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی اس کے سامنے بیٹھا یہ شخص انسان نہیں حیوان ہے۔ گھر بھی چلے جیم الف لیتے 6-3 گے، پہلے میرا ساتھ کچھ وقت تو گزارو، ویسے بھی آج میں بہت خوش ہوں۔ وہ اس کو بیڈ پر دھکا دیتا اس پر جھکا گیا، بنا اس کے آنسوں کی پرواہ کیے اپنی ضرورت پوری کرنے لگا۔ وہ گھر میں داخل ہے۔ وہ لیتے 6-7 چھوٹی یہ جب اسے پوچھ میں زیب کی گاڑی نظر آ لیتے 6-7 چھوٹی یہ آج اتنی جلدی آگا 6-7 یہ وہ لاونج میں داخل ہے۔ وہ لیتے 6-7 چھوٹی یہ اور جمیشت صاحب کو سلام کر کے اپنا روم میں چلی گاف لیتے 6-7 وہ کمرے میں داخل ہے۔ وہ لیتے 6-7 چھوٹی یہ وہ لیتے 6-7 چھوٹی یہ جب اس بیڈ پر بازو رکھ کر لیٹا زیب نظر آ، وہ اس کی خوشبو پہچان چکا تھا، اس لیے بولا، کہا گاف لیتے 6-7 چھوٹی یہ تھی۔ وہ اسی پوزیشن میں لیٹا، سوال کیا اگر انہیں سچ بتا دیا تو یہ غصہ کاف رے لیتے 6-7 بڑی یہ گے، ویسے بھی رات کی تعداد خراب ہے۔ وہ میں ایک دوست کی طرف گاف لیتے 6-7 چھوٹی یہ تھی۔ وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی، جھوٹ بولنا بھی کتنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ کاف لیتے 6-7 چھوٹی یہ نور سے پوچھے۔ اس بات پر زیب کے دل میں کچھ ٹوٹا تو کیا وہ اس کا یقین جیت نہیں پایا؟ وہ اپنی پرنسس کی ایک ایک حرکت جانتا تھا، اسے پتا تھا کہ نور جھوٹ بول رہی ہے، مگر کیوں؟ کیا اس کے پیار میں کاف لیتے 6-7 چھوٹی یہ کمی رہے؟ گاف لیتے 6-7 چھوٹی یہ تھی۔ اچھا کون سی دوست؟ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا، شاید اب سچ بتا دے، آپ اسے نہیں جانتے، بہت اچھی دوست ہے میری۔ وہ اپنا بیگ صوفے میں رکھتی بولی، نظریں تو وہ ملا نہیں سکتی تھی کیونکہ جھوٹ بول رہی تھی۔ اچھا وہ گفٹ کس نے بھیجا ہے؟ وہ اب اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ میرا لڑنے جو مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، وہ شرارت سے کہتی، فریش ہونے کے لیے واش روم میں گھس گاف لیتے 6-7 چھوٹی یہ، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی شرارت کتنی مہنگی پڑنے والی ہے۔ اسے زیب بیڈ سے اٹھا اور اپنی کار کی کیس پکڑے کمرے سے نکل گیا۔ اگر وہ تھوڑی دیر اور روکتا تو ضرور کچھ برا ہو جاتا۔ وہ فریش ہو کر نکلی تو زیب کہیں نہیں تھا۔ انہیں کیا ہوا؟ کاف لیتے 6-7 چھوٹی یہ ضروری کام ہوگا، اس لیے چلے گاف لیتے 6-7 بڑی یہ، وہ بڑبڑاتی اپنے بال بنانے لگی۔ وہ بلا وجہ گاڑی سڑکوں پر گھوم آ رہا تھا، بار بار وہ منظر سامنے آ رہا تھا۔ جب میر نے نور کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا تو کیا میرا پیار نظر نہیں آتا تمہیں؟ نور کیوں دل توڑ دیا تم نے؟ ابھی تو زخم بھرنا شروع ہے۔ وہ لیتے 6-3 تھے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تمہیں، آنسو آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اس نے گاڑی ایک سین الف لیتے 6-7 چھوٹی یہ ڈال پر روکی اور باہر نکل کر گہرے سانس لینے لگا۔ وہ گاڑی کے ساتھ ٹیک لگایا، نیچے بیٹھتا چلا گیا، آنسو مسلسل آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ کیا مجھے خوش ہونا کا حق نہیں؟ وہ آسمان کی طرف منہ کر کے شکوہ کرتا بولا، کیوں 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 ہر دفعہ میرا ساتھ ایسے ہوتا ہے؟ وہ بالوں کو مٹھی میں جکڑاتا ہوا بولا، اس وقت وہ ایک جنونی انسان لگ رہا تھا۔ دل کا بوجھ ہلکا ہوا تو وہ اٹھا اور گھر کی طرف روانہ ہوا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو رات کے 11 بج چکے تھے۔ وہ کمرہ میں داخل ہوا، ایک نظر سین وہ لیتے 6-7 چھوٹی یہ ہے وہ لیتے 6-7 چھوٹی یہ نور پر ڈالی اور چینج کرنے ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ وہ باہر آیا جب نور کا موبائل بج زیب نے دیکھا تو میر کی کال آ رہی تھی۔ غصہ آنکھوں میں پھر سے آیا، فون اٹھاؤ نور، اس کا میسج آیا۔ اس کی نیند کے پیش نظر زیب نے موبائل سین لیتے 6-7 لام چھوٹی یہ نوٹے موڈ پر کر دیا اور خود بالکونی میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد زیب کے موبائل پر کال آنے لگی، اس نے فون اٹھایا تو دوسری طرف میر تھا۔ زیب، نور کیسی ہے؟ میری کال نہیں اٹھا رہی؟ وہ اس نے ضروری بات کرنی تھی مجھے سے۔ کال پک کرتے ہی وہ جلدی سے بولا، زیب کے تو تن بدن میں آگ لگ گاف لیتے 6-7 وہ ٹھیک ہے، اس کا خیال رکھنے کے لیے میں موجود ہوں۔
اس لیے تم دوسروں کی زندگی میں داخل اندازی نہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ سرد آواز میں بولتا فون بند کر گیا۔ رات گزر رہی تھی مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ یہ رات 2 بجے کا وقت تھا۔ وہ دونوں کولٹ ڈرنک اور پیزا پر ہاتھ صاف کرتی ہارر مووی دیکھ رہی تھی۔ یار نمرا بس کرو اب، وہ کشن اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتی بولی۔ ہور بھی بہتر ہوگا افلت 6-7 چھوٹی یہ تھی، جبکہ نمرا بھی ہور کے آنے سے اپنا غم بھولے بیٹھی تھی۔ چپ کر کے بیٹھو ہور، دیکھنا اس کمرہ میں ضرور بھوت ہوگا۔ کمرہ میں صرف LCD کی روشنی تھی، باقی پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ وہ دونوں مووی دیکھنے میں مگن تھی۔ جب کمرے کا دروازہ ایک دم زور سے بند ہوا، وہ دونوں اچھل کے ایک ساتھ جڑ کے بیٹھ گا۔ افلت 6-7 چھوٹی یہ کاف کون ہے؟ نمرا اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتی بولی کاف افلت 6-7 چھوٹی یہ جواب نہ ملنے پر وہ دوبارہ فلم کی طرف متوجہ ہے۔ افلت 6-7 چھوٹی یہ جب انہیں بیڈ پر کاف افلت 6-7 چھوٹی یہ بیٹھا نظر آیا، جو اب اٹھ کر آہستہ آہستہ ان کے قریب آ رہا تھا۔ اسے اپنے قریب آتا دیکھ وہ دونوں چیخیں مارنا شروع ہو گا۔ افلت 6-7 چھوٹی یہ اس نے کمرے کی لام الف لت 6-7 تے جیم لام الف لت 6-7 چھوٹی یہ اور انہیں دیکھ جو آنکھیں بند کر کے چیخ رہی تھی۔ بند کرو اپنا یہ ریڈیو، وہ اپنے اوپر سے سفید چادر ہٹاتا بولا۔ وہ دونوں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ جسے ہی بات سمجھ آ لت 6-7 چھوٹی یہ نمرا اسے مارنے کے لیے لپکی۔ تم بدتمیز، اگر ہمارا دل بند ہو جاتا۔ پھر وہ اسے پکڑے تھپڑوں سے اس کی توازہ کرتی بولی بندر نہ ہو تو وہ ہور کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر چلی گا۔ 6-7 چھوٹی یہ ایک منہ لیتے 6-7 بڑی یہ دن کا سورج طلوع ہوا جس کی صبح بہت روشن تھی۔ وہ اس کے جاگنے سے پہلے ہی آفس کے لیے نکل گیا۔ نور کی آنکھ کھلی تو خود کو کمرے میں اکیلا پایا۔ یہ کیا ساری رات گھر نہیں نہ لت 6-3 وہ سوچتی زیب کا نمبر ڈال الف لت 6-7 لام کرنے لگی تاکہ پوچھ سکے وہ کہاں ہے، مگر اس نے کال اٹینڈ نہیں بس کے میسج کر دیا کہ وہ مصروف ہے اور تم تیار ہو کہ ڈرائیور اور جمشید صاحب کے ساتھ اپنے گھر چلے جاؤ۔ سین الف لت 6-7 چھوٹی یہ ڈال دراز میں رنگ رکھی ہے، حیدر کے لیے وہ بھی لے لینا، میں جلد پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ نور نے بجھے دل کے ساتھ موبائل سین الف لت 6-7 چھوٹی یہ ڈال پر رکھ اور فریش ہونے چلی گا۔ افلت 6-7 چھوٹی یہ ہاں بولو کچھ یہ کہ نہیں۔ وہ کمرے میں داخل ہوتا بولا نہیں سر، بہت کوشش کی ہے مگر ایک لفظ زبان سے نہیں نکلا۔ اس نے ہم زیب اس کے قریب گیا جو نٹھا ایک طرف پڑا تھا۔ زیب نے سانس چیک کی تو وہ نہیں چل رہی تھی۔ یہ تو مر گیا ہے، کہا گا۔ افلت 6-7 بڑی یہ تھے، تم لوگ کہا بھی تھا اسے مرنے نہیں دینا۔ وہ غصہ سے اس پر دھاڑا، ایک یہی گواہ تھا، ہمارے پاس وہ بھی اب نہیں رہا، کیسے پہنچو گا میں اب اس آدمی تک؟ وہ غصہ سے یہاں وہاں ٹہلتا بولا اب کھڑے میری شکل کیا دیکھ رہے ہو، انتظام کرو اس کے لیے۔ ٹے الف لت 6-7 میم دیکھ تو 2 بج رہے تھے، پھوپھو انتظار کر رہی ہوگی میرا۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھڑاتے بڑبڑایا۔ وہ سعد سے ملنے اس کے گھر آ لت 6-7 چھوٹی یہ تھی۔ نمرا نے سوچ لیا تھا کہ وہ ابان سے طلاق لے کر سعد سے شادی کر لے گی۔ اس نے 2 سے 3 بار دستک دی مگر کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ وہ واپس جانے لگی جب اندر سے اسے قدموں کی آواز سین نون الف لت 6-7 چھوٹی یہ دی اور تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا۔ سامنے وہ کھڑا تھا جسے وہ پورے 2 ہفتوں بعد دیکھ رہی تھی۔ جی کیا کام ہے آپ کو؟ وہ ساکت کھڑی نمرا پر اجنبی نگاہ ڈالتا بولا تم سے کچھ بات کرنی ہے، لیکن مجھے تم سے کاف اور لت 6-7 چھوٹی یہ بات نہیں کرنی، اس لیے اپنا اور میرا وقت ضائع نہ کرو۔ سعد یہ تم کیسے بات کر رہے ہو؟ مجھے سے وہ رومانسی ہے وہ لت 6-7 چھوٹی یہ، بلکہ ٹھیک بات کر رہا ہوں، تم جاؤ یہاں سے۔ اگر میری بیوی نے مجھے تمہارے ساتھ دیکھ لیا تو میری نو لت 6-7 چھوٹی یہ شادی شدہ زندگی خراب ہو۔ جیوں الف لت 6-3 کی نے شادی کر لی، وہ لڑکھڑاتی زبان میں بولی ہاں جب تم نے کر لی تو میں کیوں تمہارے سوگ میں بیٹھا رہتا، اب جاؤ ورنہ مجھے گارڈ کو بلانا پڑے گا۔ وہ غصہ سے بولا اور اس کی سنے بغیر دروازہ اس کے منہ پر بند کرتا چلا گیا۔ پیچھے وہ وہی بیٹھتی پھوٹ پھوٹ کے رو دی تو کیا یہ تھی اس کی محبت؟ مجھے کچھ کہنے بھی نہیں دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے آنسو صاف کرتی اٹھی اور کار میں بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہے۔ وہ لت 6-7 چھوٹی یہ وہ 10 منٹ میں گھر پہنچی۔ لاونج میں اسے رخسانہ بیگم اور حسن شاہ بیٹھے تھے، ساتھ ابان اور میر بھی تھا۔ وہ سب کو سلام کرتی اوپر اپنے کمرے میں چلی گاف لت 6-7 چھوٹی یہ ابان کو اس کی سرخ ریو لت 6-7 چھوٹی یہ سی آنکھیں بے چین کر گاف لت 6-7 چھوٹی یہ آج ہم تم سے کچھ مانگنے لت 6-3 ہے مریم، مجھے یقین ہے تم ہمیں خالی ہاتھ نہیں بھیجو گی۔ رخسانہ بیگم نے بات کا آغاز کیا، ہم ابان کے لیے نمرا کا ہاتھ مانگتے بہت خوشی ہوگی مجھے اگر ہم پھر سے ایک رشتہ میں جڑا جیم الف لت 6-3 گے۔ مریم بیگم تھوڑی حیران ہے وہ لت 6-7 چھوٹی یہ پھر بولی آپ ہی مجھے تو کاف وہ لت 6-7 چھوٹی یہ مسئلہ نہیں، ابان بہت اچھا بچہ ہے، دوسرا وہ میر سے کافی مختلف ہے۔ وہ عباس صاحب کی طرف دیکھتی بولی جو اسبات میں سر ہلا کر اپنی رضامندی دے گا۔ لت 6-7 بڑی یہ ہمیں یہ رشتہ منظور ہے، آپ ہی نمرا آپ کی ہی بیٹی ہے۔ وہ خوشی سے بولی یہ خاندان پھر سے ایک ہونے جا رہا تھا مگر ان کے نصیب میں خوشی بہت کم عرصہ کی تھی۔
थोड़ी देर बाद नूर और जमीशत साहब घर में दाखिल है। वो लितशहदीन मरियम बेगम ने उठकर बेटी को गले लगाया। बारी बारी वो सब से मिली, जबकि जमीशत साहब भी सबको इकट्ठा देखकर बहुत खुश थे, मगर नूर का मूड मीर को देखकर खराब हो गया। यह बात सब ने नोट की। ज़ैद के आने के बाद मंगी की छोटी सी रस्म अदा है और लितशहसातात छोटी ये हैदर न हो को अपने नाम की अंगूठी पे है मुँह अलिफ लितशहसातात छोटी है, जबकि नमरा की अंगुली में रुखसाना बेगम ने अपनी खानदानी अंगूठी पहनाकर उसे अबान का नाम क्या हो किचन में खड़ी सबके लिए अलिफ लितशहदीन बना रही। जब ज़ेब वहां आया, सुर्ख आंखें और माथे की रगें तनी है। वो लितशहसातात छोटी ये आपकी तेबात ठीक है? ज़ेब वो उसकी तरफ देखती परेशानी से बोली हम ठीक है, बस सर में बहुत दर्द है। आप मेरे रूम में जाकर आराम काफरे लितशहदीन में अलिफ लितशहदीन लेकर आती हूँ। वो सर असबात में हिलाता कमरे में चला गया। नूर ने अलिफ लितशहदीन कपों में डालकर ट्रे में रखी और फिर होर के हाथों बाहर भेजो दी। खुद ज़ेब के लिए अलिफ लितशहदीन लेकर कमरे की तरफ चल दी। वो कमरे में दाखिल है और लितशहसातात छोटी ये तो उसे यहाँ वहाँ देख, मगर वो रूम में नहीं था। उसने कदम बालकोनी की तरफ बढ़े, क्योंकि सीन लाम अलिफ लितशहसातात छोटी ये डाल डोर ओपन था। वो उसे कर्सी पर बैठा चांद को देखता नजर आया। वो छोटे छोटे कदम उठाती उसके करीब पहुंची और अलिफ लितशहदीन का कप टेबल पर रखकर उसके साथ कंधे पर सर रखकर बैठ गया। 6-7 छोटी ये ज़ेब प्यार से पकारा हम कहूँ प्रिंसेस। काफ और लितशहसातात छोटी ये परेशानी है, 2 दिन से आप बहुत काफ दो चश्मी है। और लितशहदीन काफ दो चश्मी है और लितशहसातात बड़ी ये लग रहे हैं। क्या मेरी काफ और लितशहसातात छोटी ये बात बड़ी लगी है आपको? वो नम लहजे में बोली। उस ज़ेब की काफ लितशहसातात छोटी ये रे की आदत पड़ गाफ लितशहसातात छोटी ये थी। दिल में मोहब्बत के फूल खिलने लग गाफ लितशहसातात बड़ी ये थे। ज़ेब तो इसके रोने पर तड़प ही गया। अफ इधर देखो प्रिंसेस, क्यों रो रही हूँ? वो आंखें चूमता बोला आप बात क्यों नहीं कर रहे ठीक से मेरे साथ? ऐसा कब हवा, ऐसा ही हवा है। वो आंसू बहाती बोली अच्छा बाबा सॉरी, बस कुछ बजी था। बजन्स का काफ और लितशहसातात छोटी ये ऐशो था। अब तो चप कर जाओ यार, वो बेबस हवा वो कमजोरी बन गाफ लितशहसातात छोटी ये थी। ज़ेब की और ज़ेब उसके आंसुओं के आगे बेबस हो जाता था। अलिफ लितशहदीन तो पिए ठंडी हो जीम अलिफ लितशहदीन की। वो आंसू साफ करती बोली अब जरूरत नहीं है जान, तुम पास होना ठीक हो गया। सर एक बात कहूं तुमसे? वो उसके हाथों को अपने हाथ में लेता बोला। उसने असबात में सर हिलाया। कभी मुझे धोखा ना देना नूर, जो तुम्हारे दिल में है वो मुझे बताना, कभी झूठ ना बोला। माथे पर बोसा देता वो सरगोशी करता उठकर नीचे चला गया, उसके साकत वजूद को वही छोड़कर। वो पर दस्तक देकर अंदर दाखिल हवा कमरे में काफ और लितशहसातात छोटी ये नहीं था, मगर वाशरूम से पानी आवाज आ रही थी, जिसका मतलब था कि वो फरिश हो रही है। वो वही उसका वेट करता बेड पर बैठ गया। कुछ लम्हा बाद वाशरूम का दरवाजा खोला, जिससे वो बाहर आ। लितशहसातात छोटी ये सुर्ख सोजी आंखें के साथ बिखरे से हलिया में वो कहीं से भी नम नहीं लग रही थी। वो अपने कमरे में देखकर हैरान है। वो लितशहसातात छोटी ये क्या लेने आ लितशहदीन हो, यहाँ कुछ रहा गया है बर्बाद करने को? वो सर्द लहजे में बोली तुमरे वो लितशहसातात छोटी ये हो। वो करीब पहुंचकर उसका चेहरा हाथों के प्याला में लेकर बोला हाथ मत लगो मुझे, वो चखती है। वो लितशहसातात छोटी ये उसका हाथ झटक कर सीन अलिफ लितशहसातात छोटी ये डाल पर होगी, कभी माफ नहीं करोगी। तुम्हें मैं नफरत करती हूँ, तुमसे और तुम्हारी मोहब्बत से। वो फनकारी नमरा मेरी बात सुनो। वो उसका बाजू पकड़ता अपने गले से लगा गया। वो मजामत करती रही, मगर वो उसके गर्द सख्ती से हिसार बंधे हुआ था। वो उसके सीने से लगी, फूट फूट रो दी नफरत है मुझे तुम नफरत। वो मुसलसल एक बात बड़बड़ा रही थी, मगर मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत ने नमी जान। वो सर पर बोसा देता बोला। कितनी देर वो उसके सीने से लगी रोती रही, फिर जब अपनी पोजीशन का ख्याल आया तो एक झटके से अलग है। और लितशहसातात छोटी वो जो आंखें बंद किए इसे महसूस कर रहा था। एकदम आंखें खोली, वो चेहरा मोड़े खड़ी थी। नफरत की इंतहा मोहब्बत होती है। नमी देखना कहीं दिल न हार जीम अलिफ लितशहदीन। वो कहता कमरा से चला गया। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे नाम हो गाफ लितशहसातात छोटी ये। वो रेलन पर हाथ रख खुशी से बोला मैं बहुत खुशकिस्मत हो जो खुदा ने मेरी मोहब्बत बना किसी तकलीफ के मुझे दे दी। वो साथ खड़ी हो को प्यार से देखता बोला पापा कहाँ? अगले माह हमारा निकाह और बेदो चश्मी है अलिफ लितशहसातात छोटी ये। आप ही की वलीमा की तकरीब होगी, तुम खुश हो? वो उसका हाथ पकड़ता मोहब्बत से बोला, जिसे से वो शर्मा कर असबात में सर हिला। गाफ लितशहसातात छोटी ये आज जवाब नहीं दोगी मेरे सवाल का? वो शोख हवा वो ना में गर्दन हिलाती चेहरा झका। गाफ लितशहसातात छोटी ये चलो 1 महीना इंतजार कर लेते हैं, फिर तो इजहार करोगी ना? वो सरगोशी करता हवा पीछे हवा वो मुझे लगता है बेदो चश्मी है अलिफ लितशहसातात छोटी ये बुला रहे हैं। वो उसकी नज़रों से कंफ्यूज होती बोली ठीक जाओ, मगर आना तो मेरे पास ही है। तुमने वो हाथ छोड़ता पीछे हवा और होर अपनी दिल की धड़कन को संभालती है। वो लितशहसातात छोटी ये नीचे चली। गाफ लितशहसातात छोटी ये वो सब घर आ। गाफ लितशहसातात बड़ी ये थे। नूर तो आते ही सो गाफ लितशहसातात छोटी ये, जबकि ज़ेब कल के लिए तैयारियां कर रहा था, क्योंकि कल उसकी प्रिंसेस की सालगिरह थी।
2 دن سے جو ہوا وہ سب بھول کر وہ اسے اپنی محبت کا یقین دینا چاہتا تھا، مگر کون جانتا تھا کل کا دن ان کے درمیان جیم دال الف لت 6 7 8 چھوٹی یہ لے آ لت 6 دی 3 کا وہ گھر میں اکیلی تھی۔ جمیشت صاحب اپنے کی دوست کی طرف گاف لت 6 7 8 بڑی یہ تھے۔ تھوڑی دیر پہلے اسے زیب کا میسج آیا تھا کہ وہ تیار رہے، کسی پارٹی میں جانا ہے۔ وہ تیار بیٹھی انتظار کر رہی تھی۔ جب درواز پر بیل ہے وہ لت 6 7 8 چھوٹی یہ لگتا ہے آگاف لت 6 7 8 بڑی یہ ہے۔ وہ اپنا فراق سنبھالتی اٹھی، اس نے دروازہ کھولا تو سامنے میر کھڑا، ہاتھ میں کیک اور گلاب کے پھول پکڑے ہے۔ وہ لت 6 دی 3 تھے۔ کسی ہو ڈال لت 6 7 8 چھوٹی یہ رے کزن سالگر بہت مبارک ہو۔ وہ اندر داخل ہوتا بولا تمہاری ہمت کیسے ہے؟ وہ لت 6 7 8 چھوٹی یہ یہاں آنے کی؟ وہ غصہ سے غائن رے الف لت 6 7 8 چھوٹی یہ میں تو تمہیں وش کرنا آیا، پہلی محبت ہو تم میری یار، چلو آؤ کیک کاٹے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑاتا کنھیچتا ہوا بولا نور نے اسے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، میر نے ہاتھ پکڑ کے اسے اپنی طرف کنھیچا۔ اس لمحہ دروازہ کھلا اور زیب اندر داخل ہوا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہی جم گاف لت 6 7 8 بڑی یہ ہاتھ میں پکڑی چیزیں زمین بوس ہو لت 6 7 8 چھوٹی یہ زیب بے یقینی سے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ نور کو کچھ غلط ہونے کا احساس شدت سے ہوا، وہ غصہ کی شدت سے میر کی طرف بڑھا، تمہاری ہمت کیسے ہے؟ وہ لت 6 7 8 چھوٹی یہ میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی ذلیل انسان! وہ ایک مکہ میر کے منہ پر مارتا غرایا، جبکہ میر نے بھی جوابی وار کیا اور ایک ٹانگ زیب کے پیٹ میں ماری جس سے وہ دور جا گرا۔ تمہیں آج چھوڑوں گا نہیں میر شاہ! وہ دوبارہ اس کی طرف لپکا اور اپنا گھٹنا اٹھ کر مارا۔ نور سہمی ہے وہ لت 6 7 8 چھوٹی یہ دونوں کو لڑتا دیکھ رہی تھی۔ میں خود نہیں آیا، تیری بیوی نے کال کر کے مجھے بلایا ہے، میری بیوی پر الزام لگتا ہے، کمینے انسان، گھٹیا، نکل جا میرے گھر سے! وہ میر کو کولر سے پکڑاتا باہر دھکا دیتا دھاڑا۔ زیب دروازہ بند کر کے اندر آیا جہاں وہ کھڑی آنسو بہا رہی تھی اور بنا اسے کچھ کہے وہ سڑھیے چڑھتا اپنے کمرے میں گم ہو گیا، اور میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ اسے روک سکتی۔ کمرے سے آنے والی آوازیں بخوبی بتا رہی تھی کہ وہ اس وقت کتنا غصہ میں ہے۔ میر گیٹ سے باہر نکلتا مسکرا کر اپنے ہونٹوں سے خون صاف کرتا، کسی کا نمبر ڈال الف لت 6 7 8 لام کرنے لگا، کیسے ہے چودھری جی؟ ٹھیک آپ سین نون الف لت 6 دی 3 شاہ جی، آپ کے لیے ایک خوشخبری، آپ کا کنواں نور کا ہیرا بہت جلد آپ کی پناہ میں آنے والا ہے۔ یہ تو بہت اچھی خبر ہے شاہ جی، مگر اس وقت ہم شہر سے باہر ہے، اپنے آدمی بھیج دیتا ہوں، اسے پکڑ کر میرے فارم ہاؤس لے جیم الف لت 6 دی 3 دن بعد وہیں پر ملاقات ہوتی ہے۔ شاہ جی ٹھیک ہے، میں تیاریاں کرتا ہوں۔ اس نے فون بند کر کے جیب میں ڈال۔ زیب کے گھر سے تھوڑی دور ہی میر نے اپنی گاڑی کھڑی کی تھی، اب اسے انتظار تھا کب زیب نور کو دھکے دے کر گھر سے نکلتا ہے۔ وہ وہی لاونج میں بیٹھی رو رہی تھی، کمرے سے ابھی بھی چیزیں ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ نہیں، اس سے پہلے وہ مجھے گھر سے باہر نکلے میں خود چلی جاؤ گی۔ جب انہیں مجھے پر بھروسہ ہی نہیں تو میرا یہاں روکنے کا کاف لت 6 7 8 چھوٹی یہ فے الف لت 6 7 8 دال ہے نہیں۔ وہ ننگے پاؤں اٹھی اور اپنا فراق سنبھالتی گیٹ سے باہر نکل گا 6 7 8 چھوٹی۔ وہ چلتے چلتے گھر سے تھوڑی دور آگاف لت 6 7 8 چھوٹی یہ بہت سے لوگ اسے دیکھ رہے تھے، مگر پرواہ کسے میر ایک تنہا گوشہ میں کھڑا تھا۔ اس نے نور کو قریب آتے دیکھا جو اپنے خیالوں میں گم تھی۔ ایک ہی جست سے وہ اس کے قریب پہنچا اور اس کے منہ پر رومال رکھ دیا۔ نور نے بھی مزاحمت کی مگر اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ میر نے اس گود میں اٹھایا اور گاڑی میں ڈالتا فارم ہاؤس کے لیے نکل گیا، چہرہ پر شیطنی مسکراہٹ۔ ہاں ہاں ہاں، اب دیکھتا ہو تم کیسے بچتے ہو اپنی نور کو۔ وہ غصہ سے کمرے میں یہاں سے وہاں ٹہل رہا تھا، اس کے دل میں تھوڑا سا خدشہ تھا کہ شاید وہ پسند کرتی ہے میر کو، مگر کل جو اکرم نے بتایا کہ میر دونوں میں شک پیدا کرنا چاہتا ہے، اس نے کل کوشش کی کہ نور خود سچ بیتے الف لت 6 دی 3 مگر وہ نہیں بولی۔ اسے صرف غصہ تھا کہ کیوں نور نے جھوٹ بولا، اس لیے وہ بنا کچھ کہے کمرے میں آ گیا تھا۔ ایک جھوٹ کی وجہ سے وہ ذلیل انسان الزام لگا رہا تھا نور پر۔ ابھی اس کا غصہ کچھ کم ہوا تو وہ نیچے نور کو دیکھنے آیا۔ وہ لاونج میں آیا پر نور یہاں نہیں تھی۔ کہاں چلی گاف لت 6 7 8 چھوٹی یہ لڑکی؟ وہ اسے ہر کمرے میں دیکھتا بڑبڑایا مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ اب زیب سچ میں پریشان ہو گیا کیونکہ نور کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ جلدی سے گیٹ پر آیا جہاں گارڈ کھڑے تھے۔ میڈم کہاں ہے؟ وہ سرد لہجے میں بولا۔ میں کچھ پوچھا ہے؟ میڈم کہاں ہے؟ وہ غصہ سے بولا۔ جو کاف لت 6 7 8 چھوٹی یہ جواب نہیں دے رہے تھے، بس سر جھکے کھڑے تھے۔ سر میڈم باہر گاف لت 6 7 8 چھوٹی یہ ہے، ہم نے منع کیا مگر وہ چلی گاف لت 6 7 8 چھوٹی یہ ان میں سے ایک بولا۔ اور تم مجھے اب بتا رہے ہو مر گیا تھا کیا میں؟ جو مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ کتنی دفعہ کہا ہے کہ میڈم کو اکیلی جانے نہیں دینا، مگر تم لوگ بس کام چور ہو۔ کبھی کاف لت 6 7 8 چھوٹی یہ کام ٹھیک نہ کرنا۔ وہ درشتگی سے بولا۔ اب میری شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ نکلو جاؤ یہاں سے نہیں تو شوٹ کر دو گا میں۔ وہ دونوں بوتل کے جن کی طرح غائب ہے وہ لت 6 دی 3
اب کہاں تلاش کرو تمہیں میں وہ اسے تلاش کرتا تھوڑا دور آ گیا جب اسے نور کا دوپٹہ زمین پر پڑا نظر آیا اس جلدی سے دوپٹہ اٹھایا یہ یہاں کیسے وہ ادھر ادھر دیکھتا بولا دل میں اب ہزار وسوسے آنے لگے تھے۔ صبح سے رات ہو غافلت 6-7 چھوٹی یہ تھی مگر نور کا کہیں پتہ نہیں چلا تھا۔ مریم بیگم کا رو رو کر برا حال تھا، سب اپنی طور پر اسے ڈھونڈا رہے تھے۔ کہاں ہے میری بیٹی؟ مریم بیگم لپک کر حیدر اور ابان کے پاس پہنچی جو ابھی گھر میں داخل ہے وہ لتچہدی تھے۔ ماما سنبھالے خود کو مل جیم الف لتچہدی گی، آپ ہی کیسے سنبھالو میں خود پتہ نہیں کس حال میں ہوگی میری جان۔ وہ حیدر کے سینے لگی رو دی، زیب پاگلوں کی طرح اسے پورے شہر میں تلاش کر رہا تھا۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ کیوں نور کو اکیلا چھوڑا، اوپر سے اسے میر بھی نہیں مل رہا تھا۔ اب تو زیب کو پکا میر پر شک ہو چکا تھا کہ اس نے ہی نور کو اغوا کیا ہے۔ یہ ایک بڑا حال نما کمرہ تھا جہاں اسے رکھا گیا تھا، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی لڑکیاں وہاں موجود تھی۔ آہستہ آہستہ نور کے حواس بحال ہونے شروع ہے وہ لتچہدی اس نے آنکھیں کھولی تو خود کو کسی انجان جگہ پایا، میں تو گھر جا رہی تھی، یہ کون سی جگہ ہے اور یہ کون ہے؟ وہ لڑکیوں کو دیکھتی ارد گرد کا جیم الف لت 6-7 زے الف لیتی بیڑے بیڑے الف لت 6-7 چھوٹی یہ تھوڑی دیر بعد میر ہاتھ میں سگریٹ پکڑے کمرے میں داخل ہوا، تم مجھے یہاں لے کر آ لتچہدی وہ غصہ سے اس کی طرف بڑھی اور گریبان سے پکڑ کر پوچھا ریلکس ایکس و الف لت 6-7 سے آرام سے بات کرتے ہیں۔ وہ اس کے ہاتھ گریبان سے ہٹاتا بولا تو بات کچھ ایسی ہے نور بی بی۔ وہ وہاں رکھی ایک کرسی پر بیٹھتا بولا تم زیب کی زندگی ہو اور وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، اور جس سے زیب محبت کرتا ہے میں وہ چیز چھین کر پھینک دیتا ہوں، ایک عجیب سا سکون ملتا ہے مجھے اسے تکلیف دے کر۔ وہ سگریٹ لبوں میں دباتا مسکرا کر بولا تم نہایت ہی گھٹیا انسان ہو، اگر زیب کو پتہ لگا تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا، اسے پتہ لگا گا تو پھر نہ ابھی تو وہ تمہیں پورے شہر میں دیوانوں کی طرح ڈھونڈا رہا ہے، اور قسم سے اس کی حالت مجھے بڑا مزہ دے رہی ہے۔ چلو ڈال لیتے 6-7 چھوٹی یہ رے کزن اب تم آرام کرو۔ اس نے نور کے گال تھپتانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، جب نور نے اپنا چہرہ موڑ لیا ادھر آؤ تم، وہ لڑکیوں کی رکھوالی کے لیے رکھی ایک عورت کی طرف اشارہ کرتا بولا جی بس اس لڑکی کو تیار کر کے میرے روم میں بھیجو، وہ سکڑی سمٹی بیٹھی لڑکی جس کا نام عالیہ تھا۔ اشارہ کرتا بولا تم ایسا کچھ نہیں کرو گے میر؟ نور اس کا ارادہ جان کر اسے روکنے کے لیے آگے آ لیتے 6-7 چھوٹی یہ اچھا تو پھر کون روکے گا مجھے؟ وہ اس لڑکی کا ہاتھ پکڑتا گھستا ہوا کمرے سے باہر لے گیا، پیچھے نور اس کی عزت کی حفاظت کی دائیں مانگنے لگی۔ یہ مغرب کا وقت تھا، وہ شاید نماز پڑھ کے ٹیریس پر آ لیتے 6-7 چھوٹی یہ تھی، رونے کی وجہ سے آنکھیں سرخ ہو چکی تھی، ہونٹوں پر بس نور کے لیے دا تھی۔ 2 دن ہو گاف لیتے 6-7 بڑی یہ تھے، اسے غائن الف لیتے 6-7 بے ہے لیتے 6-3 سب اسے تلاش کر کے تھک گاف لیتے 6-7 بڑی یہ تھے مگر کاف لیتے 6-7 چھوٹی یہ فے الف لیتے 6-7 دال ہے نا حوازے بھی کل کا گھر واپس نہیں آیا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی، جب کسی نے اسے کے کندھے پر ہاتھ رکھا اس نے موڑ کر دیکھا تو چہرے پر سنجیدگی لیے ابان کھڑا تھا۔ وہ آہستہ سے قریب ہوا اور اپنی شال اتر کر نمرہ کے گرد پھیل دی، سردی ہو رہی ہے، ایسے کھڑی رہو گی تو بیمار پڑ جاؤ گی۔ وہ اس کی سحر آنکھوں میں دیکھتا بھاری لہجے میں بولا نور آپی کی فکر نہ کرو، وہ بہت جلد مل جیم الف لیتے 6-3 گی۔ وہ اسے تسلی دیتا جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا، اور وہ کتنی دیر اس کے بارے میں سوچتی رہی، کیا تھا یہ شخص اتنی بے عزتی کے بعد بھی کیسے پیار سے بات کر رہا ہے، ہم تو کیسا لگ رہا ہے میرا غریب خانہ۔ وہ اس کے سامنے ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا، وہ دیوار کے ساتھ لگی سمٹ کے بیٹھی تھی۔ تم انسان نہیں جلاد ہو، تمہیں ترس نہیں آتا ان معصوموں پر؟ وہ غصہ سے غائن رے الف لیتے 6-7 چھوٹی یہ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ کبھی میرا تم سے کاف لیتے 6-7 چھوٹی یہ رشتہ بھی تھا، تم گٹھیا انسان، خدا تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ پھٹ پڑی، 2 دن سے اس نے قید میں رکھا تھا، سب کے بارے میں سوچ سوچ کر اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ میر ایک جھٹکے سے اٹھ جس سے اس کے جیب میں موجود چیز دور جا گری جسے کسی نے بڑی مہارت سے چھپا لیا۔ تمہاری اتنی ہمت؟ میر کا ہاتھ اٹھا اور نور کے خوبصورت چہرے پر اپنا نشان چھوڑ گیا جس سے اس کے ناک سے خون بہہ نکلا۔ بس کل تک کا انتظار کر لو، پھر میں تمہاری یہ عقل توڑ کے رہوں گا۔ وہ اسے دھکا دیتا باہر چلا گیا، نور کا سر دیوار سے لگا اور وہ وہی بے ہوش ہو گاف لیتے 6-7 چھوٹی یہ مگر ایک وجود نے نفرت سے اسے دیکھا، تمہارے انجام تک میں پہنچا تم میر شاہ؟ وہ دل ہی دل میں عہد کر بیڑے بیڑے الف لیتے 6-7 چھوٹی یہ 2 دن سے اس نے اپنا ٹھکانہ آفس کو بنایا ہوا تھا، ابھی بھی وہ آفس سے تھکا ہارا گھر آیا، گاڑی پورچ میں کھڑی کرتا، وہ گھر کے اندر داخل ہوا جہاں مکمل خاموشی نے اس کا استقبال کیا، کبھی وہ یہاں لاونج میں بیٹھی اس کا انتظار کرتی تھی، وہ ایک سردہ ہوا کے سپرد کرتا سڑیاں چڑھتا اپنے روم میں داخل ہوا جہاں صرف تینوں ہے الف لیتے 6-7 چھوٹی یہ تھی۔
ملی وہ اپنا کوٹ صوفے پر پھنکتا وہ بیڈ پر سیدھا لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لی۔ آنکھیں بند کرتے ہی ایک خوبصورت اور پاکیزہ عکس نظر آیا، چہرہ پر مادم سی مسکراہٹ آ رہی۔ 6-7 چھوٹی یہ 2 دن سے وہ اسے ہر جگہ تلاش کر رہا تھا مگر وہ کہیں نہیں میری۔ آنکھیں کھولتے ہی اس کی مسکراتی ہے اور 6-7 چھوٹی یہ تصویر آنکھوں کے سامنے تھی۔ کہاں ہو یار تم، ایک دفعہ معاف کر دو مجھے، میں نے گناہ کیا ہے یہ سوچ کر کہ تم مجھے دھوکہ دے رہی ہو؟ بس ایک دفعہ مجھے مل جاؤ، یہ اذیت ختم کر دو میری، تھک چکا ہوں خود سے لڑتے لڑتے، بس ایک بار سامنے آ جاؤ۔ آنسون اس کے رخسار بھگو رہے تھے۔ ایک اور رات اس کی اذیت اور نون ہے الف لت 6-7 چھوٹی یہ میں گزرنی تھی۔ اچانک اسے کمرے کی فضا میں گٹھن ہونے لگی۔ وہ اٹھا اور نیچے جمیشت صاحب کے کمرے کی طرف چل دیا۔ وہ ہلکی سی دستک دے کر اندر داخل ہوا جہاں وہ اسے نماز پڑھتے نظر آ لیتے تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ان کے قریب پہنچا جو اب دا کے لیے ہاتھ اٹھ رہے اور ان کی گود میں سر رکھ کر وہی زمین پر لیٹ گیا۔ ان کی آنکھوں میں دا مانگتے ہیں اور لیتے آنسو زیب کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے جبکہ زیب کے آنسو ان کا دامن بھگو رہے تھے۔ انہیں نے دا مانگ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ پاپا، آج کتنے سال بعد زیب نے یہ لفظ پکارا تھا جمشید صاحب کے بے قرار دل کو جسے قرار ملا۔ بولو میری جان۔ وہ محبت سے جھک کر اس کی پیشانی چومی۔ مجھے معاف کر دے، میں جو آپ سے تلخ باتیں کہتا رہا۔ وہ ان کا ہاتھ چومتا بولا۔ باہر کھڑی ہو خوشی سے مسکرا دی۔ پاپا آپ دا کریں میری مو، مجھے مل جیم الف لت 6 تھک چکا ہوں مگر اس کی کہیں خبر نہیں۔ آپ اللہ سے کہے وہ میری پرنسس مجھے واپس دے دے۔ وہ اس وقت ایک چھوٹا سا بچہ لگ رہا تھا۔ ضرور میری جان، اللہ جلد ہی کاف و لت 6-7 چھوٹی یہ راستہ دیکھے گا اور شاید یہی وقت قبولیت کا تھا جب خدا نے سب کی دعائیں سن لی تھی۔ اسے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا جب اس کا موبائل بجا۔ اس نے کہا اٹینڈا کی تو دوسری طرف سے جو خبر اسے دی گاف لت 6-7 چھوٹی یہ، وہ اس کی روح میں سکون پیدا کر گاف لت 6-7 چھوٹی یہ۔ وہ جلدی سے کیس لے کر نکلا اور باڑی فل سپٹ پر بھاگ۔ یہ علاقہ کو چاروں طرف سے زیب کے آدمیوں نے گھیر لیا تھا۔ وہ اپنے ساتھ 2 آدمیوں کو لے کر آہستہ آہستہ سے آگے بڑھ رہا تھا۔ چاروں طرف سے گولیاں چل رہی تھی۔ وہ پیچھے کے راستے سے جا رہا تھا۔ پورے فارم ہاؤس میں ایک یہی روم لاک ہے، اس میں ہی ہوگی نور۔ وہ سوچتا کمرے کے قریب پہنچا۔ اس نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ مگر وہ نہ کھلا۔ زیب نے 2 سے 3 دھکے مارے جس سے وہ ٹوٹ کر گر گیا۔ اندر بہت سی لڑکیاں تھیں تو ڈری سہمی بیٹھی تھی مگر زیب کی بے قرار نظر نور کو تلاش کر رہی تھی جو اسے کھڑکی کے پاس زمین پر پڑی نظر آ رہی۔ 6-7 چھوٹی یہ وہ جلدی سے نور کے قریب پہنچا۔ جسم کے سر اور ناک سے خون نکل رہا تھا۔ نور آنکھیں کھولو۔ وہ دیوانہ وار اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالہ میں لے کر بولا تو ڈال لیتے 6-7 چھوٹی یہ رے کزن پہنچی گاف لیتے 6-7 بڑی یہ تم اپنی پرنسس تک چلو، میرا کام آسان ہو جی الف لت 6 کا۔ 2 محبت کرنے والے ایک ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ صفاکی سے بولا اور گن کا رخ زیب کی طرف کیا جو نور کو گود میں لیے بیٹھا تھا۔ ایک بات بتاؤ تمہیں زیب، مجھے تم سے شدید نفرت ہے کیونکہ تو ہر کام میں مجھے سے 2 قدم آگے رہے ہو۔ ماما پاپا سب تمہیں چاہتے ہیں، ہمیشہ تمہاری تعریف ہوتی ہے مگر اب نہیں۔ میر نے ٹری پر ہاتھ رکھ اور ایک دم سے فضا میں الف لت 6-7 رے کی آواز گونجی۔ زیب پھٹی پھٹی آنکھوں سے میر کو دیکھ رہا تھا جس کے سینے پر گولی سوراخ کر کے گزر گا 6-7 چھوٹی یہ تھی۔ ایک اور گولی چلی جو اس کی ٹانگ پر لگی اور وہ لڑکھڑا کے گرا اور اس طرح ایک فراؤں کا غرور خاک میں مل گیا۔ زیب نے دیکھا تو عالیہ گن ہاتھ میں پکڑے جو اس نے آج الف ٹیدو چشمی ہے الف لت 6-7 چھوٹی یہ تھی کھڑی تھی۔ اس طرح وہ الف لت 6-7 رے کرتی رہی اور اپنے اندر بدلہ کی آگ کو بجھاتی رہی اور وہ جو عزت سے کھیل کر خوش ہوتا تھا آج ایک عبرت ناک موت مر گیا۔ میں نے مار دیا حیوان کو۔ وہ تالی بجاتی خوشی سے بولی۔ سب اس پاگل کو دیکھ رہے تھے۔ زیب نے اکرم کو اشارہ کیا۔ وہ سب لڑکیوں کو بحفاظت ان کے گھر میں چھوڑ کر آ لیتے 6 زیب نے نور کو گود میں اٹھایا اور گاڑی میں لیٹا کر ہسپتال کے لیے نکل گیا۔ وہ بے چینی سے کمرے کے باہر چکر لگا رہا تھا جہاں اندر اس کی متاع جان کا علاج کیا جا رہا تھا۔ وہ خدا سے اس کی سلامتی کی دعا مانگ رہا۔ فارم ہاؤس پر پولیس نے چھاپا مارا تھا جس سے بہت سی اسمگلر ہونے والی چیزیں برآمد ہے۔ وہ لیتے 6-7 چھوٹی یہ فارم ہاؤس کو پولیس نے اپنے قبضے میں لے لیا اور اس کے مالک کی تلاش جاری تھی۔ میر کی باڈی کو ہسپتال پہنچایا گیا۔ اس کے دل کی دھڑکن بہت سلو تھی۔ اس کا علاج کیا جا رہا تھا مگر ڈاکٹر کے مطابق بچنے کی کاف لیتے 6-7 چھوٹی یہ امید نہیں تھی۔ وہ پریشانی سے پیشانی مسل رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے اس نے گھر میں کال کر کے سب کو مطمئن کیا اور میر کے بارے میں مختصر بتا کے فون بند کر دیا۔ روم کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آ لیتے 6 زیب تیزی سے ان کے قریب پہنچ۔ ڈاکٹر میری الف لت 6-7 کیسی ہے؟ اس نے بے صبری سے پوچھا۔ آپ کی الف لت 6-7 بہتر ہے، ماتھے پر بس ہلکا سا زخم ہے جو جلد ہی ٹھیک ہو جیم الف لت 6 کا۔ زیب نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ آپ کو اپنی مسز کا اب زیادہ خیال رکھنا ہوگا کیونکہ وہ امید سے ہے، بس تھوڑی سی کمزوری ہے۔ میں میڈیسن لکھ دیتا ہوں، آپ لے آ لیتے 6 وہ پروفیشنل انداز میں بولا۔ زیب بے یقینی سے ڈاکٹر کو دیکھ رہا۔ ابھی آپ نے کیا کہا؟ یہی کہ آپ میڈیسن لے آ لیتے 6 ڈاکٹر حیران ہو کر بتایا نہیں اس سے پہلے
زیب کی حیرت ختم نہیں ہو رہی تھی۔ آپ کی الف لت 6 7 فے امید سے ہے۔ ڈاکٹر کو زیب کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ زیب خوشی سے آگے بڑھ اور ڈاکٹر کو گلے لگا کے گود میں اٹھ لیا۔ اب تو انہیں پکا یقین ہو گیا تھا کہ یہ خوشی میں پاگل ہو چکا ہے۔ میں باپ بننے والا ہوں، وہ خوشی سے بولا۔ پلیز مسٹر زیب نیچے اترے، وہ چیختے ہوئے بولے۔ وہ تھکا ہارا گھر میں داخل ہوا، تھوڑی دیر پہلے ہی ہسپتال سے آیا تھا۔ اپنے بے دو چشمی ہے الف لت 6 7 چھوٹی یہ کو اس حال میں دیکھ کر اسے دکھ ہوا تھا۔ اس کے بے دو چشمی ہے الف لت 6 7 چھوٹی یہ نے جو کیا اسی کی سزا ملی۔ اس کا سانس سینے میں اٹکا ہوا تھا جس سے نہ وہ زندہ تھا نہ ہی مردہ۔ رخسانہ بیگم اور حسن شاہ اپنے جوان بیٹے کی حالت دیکھ کر ٹوٹ سے گاف لت 6 7 بڑی یہ تھے۔ حسد اور جلن نے میر کو اس حال تک پہنچا دیا کہ اسے اپنے خون کے رشتوں کی پہچان بھی بھول۔ گاف لت 6 7 چھوٹی یہ تھی۔ اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ وہ سب ابھی عباسی حاوس ہی تھے۔ اس کو چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ وہ کچن کی طرف گاف لت 6 7 بڑی یہ قریب پہنچنے پر اس اندر سے کھٹ پٹ کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا جہاں وہ دشمن جان دوپٹہ سے بے نیاز ہلکے پیازی رنگ کے سوٹ میں مبلوس بال پشت پر کھلے چھوڑے چائے بنانے میں مصروف تھی۔ احمم ابا نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا، ایک کپ چائے ملے گی؟ وہ وہی ٹیبل کی کرسی کنیچ کر بیٹھ گیا۔ نمرہ جو خیالوں میں گم اپنا کام کر رہی، اس کے آواز پر ڈر کے وہ پیچھے ہے۔ وہ لت 6 7 چھوٹی یہ جس سے کپ میں ڈالتی الف لت 6 دیتی اس کے ہاتھ پر گر 6 7 چھوٹی یہ سس کیا ہوا؟ ابان جلدی سے اس کے قریب پہنچا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر دیکھ جو بلکہ سرخ ہو رہا تھا۔ دھیان کہاں ہے تمہارا؟ دیکھو کتنا جل گیا۔ وہ اسے ڈانٹا۔ کرسی پر بیٹھا کر ٹیوب لینے گیا۔ وہ نم آنکھوں سے اسے اپنے لیے پریشان ہوتا دیکھ رہی تھی۔ زیادہ درد ہو رہا ہے کیا؟ وہ اس کے ہاتھ پر مرہم لگتا بولا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی پھر سے رونے لگی۔ تو پھر رو کیوں رہی یار؟ وہ بے چارگی سے بولا اور ٹیوب ٹیبل پر رکھی ویسے ہی رونا آ رہا ہے آپ کو کیا؟ وہ اٹھ کر جانے لگی۔ ابان نے اس کی کاف لام الف لت 6 7 چھوٹی یہ تھام کر روکا اور دوبارہ اسے اپنے سامنے بیٹھایا۔ کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو ہاتھ چھوڑے میرے کاف لت 6 7 چھوٹی یہ حق نہیں آپ کو مجھے ہاتھ لگانے کا، وہ درشتگی سے کہتی اپنا ہاتھ ایک جھٹکے سے چھوڑتی بھاگتی ہے۔ وہ لت 6 7 چھوٹی یہ کمرے میں چلی گاف لت 6 7 چھوٹی یہ پیچھے وہ کھڑا کتنی دیر اپنی غلطی ڈھونڈتا رہا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا جہاں وہ بیڈ پر لیٹی تھی، سر پر پٹی بندھی ہے۔ وہ لت 6 7 چھوٹی یہ تھی، وہ بہت کمزور لگ رہی تھی۔ زیب چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے قریب پہنچا اور بیڈ پر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ پرنسس پیار سے پکارا۔ نور نے مندی مندی آنکھیں کھولی اپنے سامنے زیب کو دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہے۔ وہ لت 6 7 چھوٹی یہ نور نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس کے گال پر رکھا جسے زیب نے اپنے ہونٹوں سے لگا اور وہ اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کے رو دی جبکہ وہ اسے خود میں بھیج کر اس کی کمر سہلا رہا۔ بس کرو جانم، میں تمہارے پاس ہو کچھ نہیں ہوا تمہیں ریلکس یار۔ وہ نور کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر محبت سے اس کی آنکھیں چومی۔ دیکھو اگر تم اتنا روگی تو ہمارے بیبی پر اثر پڑے۔ وہ اس کا دھیان بھٹکاتا بولا صرف اسے اذیت سے باہر نکلنے کے لیے۔ اس کی بات پر نور نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ ایسا کیا دیکھ رہی ہو جانم؟ ابھی آپ نے کیا کہا؟ یہی کہ آپ ماما اور میں پاپا بننے والا ہوں۔ وہ نور کی ناک دباتا خوشی سے بولا آپ سچ کہہ رہے ہیں زیب؟ بلکہ سچ میری جان، بہت شکریہ میری جان، مجھے اتنی بڑی خوشخبری دینا کا۔ اس نے نور کا ماتھا چوما۔ ویسا نہ میں سوچا ہے ہم کرکٹ ٹیم بے نون الف لت 6 دیتیں گے، وہ شرارت سے بولا اور ساتھ نور کے فقط چہرے کو دیکھا۔ زیب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ پریشانی سے بولی ٹھیک تو کہہ رہا ہوں، بس تمہیں میری مدد کرنی ہوگی، وہ سنجیدگی سے بولا۔ نور کو تنگ کرنے میں اسے مزہ آ رہا تھا۔ وہ ابھی کچھ اور کہتا جب نرس کمرے میں داخل ہے۔ وہ لت 6 7 چھوٹی یہ اور وہ چپ ہو گیا مگر نور اب بھی پریشان تھی۔ وہ پاپا نور کی آنکھیں میں کچھ چلا گیا تھا، بس وہی دیکھ رہا تھا۔ وہ خجل سا ہوا چلو اب جلدی کرو، کب سے کھڑی ہو جاؤ، ہور کو لے کر آؤ۔ وہ اسے حکم دیتا باہر کی طرف چل دیا جبکہ جمیشت صاحب کھڑے بیٹے کی ادکاری دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ نور کا تو ویسے ہی شرم سے برا حال تھا، وہ بھی زیب کے حکم کی تکمیل کرتی ہور کے روم کی چل دی۔ خدا تم دونوں کی جوڑی ہمیشہ سلامت رکھے، جمیشت صاحب نے دل میں دا کہ ماشاءاللہ آج تو ہماری نن پلس بھابھی بجلیاں گرا رہی ہے۔ وہ ہور کے چہرے کو دیکھتی شرارت سے بولی جہاں بے چینی واضح دیکھی جا سکتی تھی۔ اس وقت وہ یلو کلر کے لہنگے اور شورٹ شرٹ میں مبلوس تھی۔ پن کلب سٹک ہونٹوں پر لام گاف الف لت 6 دی تین بالوں کو کھلا چھوڑ کر ایک سین الف لت 6 7 چھوٹی یہ ڈال پر کیا تھا؟ پھولوں کا زیور پہنے وہ خود بھی ایک خوبصورت پھول لگ رہی تھی۔ بھابھی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ انگلیاں مروڑتی بولی۔ ڈر کس بات کا گڑیا؟ کچھ نہیں ہوگا، اور ویسے بھی میرا بے دو چشمی ہے الف لت 6 7 چھوٹی یہ کاف لت 6 7 چھوٹی یہ آدم خور نہیں جو تمہیں کھا جیم الف لت 6 دی تین۔ آخری بات نور نے شرارت سے بولی جس سے ہور ہنس دی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو جمیشت صاحب اندر داخل ہے۔ وہ لت 6 دی تین ہماری گڑیا تو بہت پیاری لگ رہی ہے، وہ اس کے قریب آ لت 6 دی تین اور ماتھے پر ہونٹ رکھے اپنے پاپا کو معاف کرو گی؟
گڑیا ہر اس غلطی کے لیے جو مجھے سے ہے وہ لیتے 6-7 چھوٹی یہ وہ نم آنکھوں سے اسبات میں سر ہلا کر ان کے سینے لگ کر رونے لگی۔ ہم تو آپ سے ٹھیک طرح سے معافی بھی نہیں مانگ سکے اور آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ وہ نم لہجے میں بولے، پاپا آپ بار بار سوری بول کر مجھے شرمندہ مت کرے۔ ہور نے ان کا چہرہ صاف کیا، نور کی بھی آنکھیں نم تھی۔ چلیں وہ آگے بڑھتے بولے، وہ بھی چہرہ صاف کیے نور کے ساتھ باہر آ لیتے 6-7 چھوٹی یہ عباسی ہاوس میں دونوں فیملیز کا بھرپور استقبال کیا گیا۔ رخسانہ بیگم بھی خوش تھی، دوبارہ سے اس خاندان کو اکٹھا دیکھ کر وہ اپنے کسی دوست سے بات کر رہا تھا جب ایک بچی اس پاس آ لیتے 6-7 چھوٹی یہ اور ایک کاغذ پکڑا کر چلی گاف لیتے 6-7 چھوٹی یہ۔ اس نے کاغذ کھولا اور اندر لکھی تحریر پڑھی، بے ساختہ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ لیتے 6-7 چھوٹی یہ۔ وہ سب کی نظروں سے بچتا اوپر نمرہ کے روم کی طرف چل دیا۔ دل میں تو اپنی جنگلی بلی کاری ایکشن سوچ کر ہی گدگدی ہو رہی تھی۔ وہ سرشاری سے مسکراتا اس کے روم تھا پہنچا، دروازے پر دستک دے کر وہ اندر داخل ہوا جہاں وہ کھڑکی کے سامنے کھڑی نیچے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ تم نے مجھے بلایا؟ وہ سنجیدہ سی صورت بنا کر بولا۔ نمرہ نے لہجے کا سرد پن شدت سے محسوس کیا، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ انگلیاں مروتی ہے، وہ لیتے 6-7 چھوٹی یہ بولی۔ کل سے اسے بہت سوچا مگر دل نے بس ابان کے حق میں گواہی دی۔ تمہیں کہا ہے نہ، میں ابھی تھوڑی دیر میں سب کے سامنے اپنی غلطی تسلیم کر لوں گا۔ جان چھوٹ جیم الف لیتے 6 دیتی گی تمہاری مجھے سے۔ وہ اس کی بات کاٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا جہاں اب نمکین پانی جمع ہونے لگا تھا۔ وہ نظروں کا زاویہ بدلتا ہوا منہ موڑ گیا۔ وہ اسے سبق سکھانا چاہتا تھا مگر دل تو اس پاگل لڑکی کے آنسو چونے کا کر رہا تھا جو اظہار نہیں کر رہی تھی، بس روی جا رہی تھی۔ میں کچھ اور کہنا چاہتی ہوں آپ سے۔ وہ کافی حد تک خود کو سنبھال چکی تھی مگر میں کچھ نہیں سننا چاہتا۔ وہ جانے لگا، اس کے آنسو پلکوں کی باڑ توڑ چہرہ بھگو رہے تھے۔ روک لو یار، وہ دل میں اس سے مخاطب تھا۔ یہ روک کیوں نہیں، مجھے روک لو پاگل لڑکی۔ وہ دروازے تک پہنچ گیا تھا، اس نے مایوس ہو کر ہینڈل پر ہاتھ رکھا۔ نمرہ جلدی سے اس کے قریب پہنچی اور اس کو اپنی طرف موڑا۔ ابان کا تو دل بھنگڑے ڈالنے کا کر رہا تھا۔ تمہیں نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے ابان؟ میں کاف و لیتے 6-7 چھوٹی یہ کھلونا ہوں۔ نمرہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور ان صاحب کے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے تھے۔ جسے جب دل چاہے تم اپنے مرضی سے اپنا بنا لیا اور دل بھر گیا تو دور پھینک دیا۔ وہ مسلسل اسے کے سینے پر تھپڑ مار رہی تھی اور وہ خاموش کھڑا اسے سن رہا تھا۔ پہلے تم نے مجھے اپنی محبت کا احساس کرایا اور جب میرے دل میں محبت پیدا ہے وہ لیتے 6-7 چھوٹی یہ تم چھوڑنے کی بات کر رہے ہو۔ ابان نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ وہ محبت کا اظہار کر گاف لیتے 6-7 چھوٹی یہ تھی۔ وہ مہندی کی دلہن بنی، اس کا دل بے ایمان کر رہی تھی۔ اگر تم نے باہر کچھ بھی کہا تو میں اپنی جا، باقی کے الفاظ اس نے اپنے ہونٹوں سے چن لیے جبکہ نمرہ آنکھیں پوری کھولے اسے دیکھنے میں مصروف تھی۔ وہ چند لمحوں بعد پیچھے ہوا، تمہارے ہونٹوں سے اظہار سن کر جتنی خوشی مجھے ہے وہ لیتے 6-7 چھوٹی یہ ہے بتا نہیں سکتا، اور تمہیں چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جان۔ وہ اس کے گرد حصار بنا کر بولا، بس یہ ایک چھوٹا سا ڈرامہ تھا تاکہ تم سیدھی ہو جاؤ۔ وہ نمرہ کی ناک دباتا مسکرایا، تم اتنے دن سے ڈرامہ کر رہے تھے۔ وہ اس کے حصار سے نکلتی ہے وہ لیتے 6-7 چھوٹی یہ بولی، جس پر ابان نے شرارت سے اسبات میں سر ہلایا۔ تم بہت بدتمیز ہو، مجھے سے اب بات مت کرنا۔ اور کاف لیتے 6-7 چھوٹی یہ ضرورت کل کمرے میں آنے کی ورنہ تمہارا سر۔ وہ اسے پیچھے کرتی واش روم میں گھس۔ گاف لیتے 6-7 چھوٹی یہ پیچھے وہ ہونک بنا کھڑا رہا۔ وہ دونوں سیٹج پر بیٹھے اپنی دلہنوں کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ ابان تو نمرہ کو دیکھا آیا مگر حیدر بے چینی سے ہور کی راہ تک رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ناتی دال چھوٹی یہ کاف دو چشمی ہے الف لیتے 6-7 چھوٹی یہ دی آرام آرام سے قدم رکھے وہ چل رہی تھی۔ وہ اسیٹج کے قریب پہنچی تو ان دونوں نے انہیں اوپر چڑھنے میں مدد تھی۔ حیدر تو بس ہور کو دیکھ ہی جا رہا تھا، وہ جو پہلے ہی نروس تھی۔ اس طرح دیکھنا سے اس کا بیٹھنا محال ہو گیا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، دل تو کر رہا ابھی نکاح کر کے تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤ۔ وہ اس کی طرف جھکتا سرگوشی کرتا مسکرایا اور سرخ چہرہ جھکا۔ 6-7 چھوٹی یہ اور حیدر اس خوبصورت منظر کو دیکھنے لگا۔ ابان نے نمرہ سے بات کرنے کی کوشش کی مگر وہ اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ وہ بھی خاموش ہو کر رسمیں انجوائے کرنے لگا۔ مہندی کا فنکشن رات 1 بجے تھا، اختتام کو پہنچا۔ تمام رسموں کے بعد سب مہمان چلے۔ گاف لیتے 6-7 بڑی یہ تھے، وہ گھر آ لیتے 6-3 تو تھکن کی وجہ سے ہور اور جمیشت صاحب سونے چلے۔ گاف لیتے 6-7 بڑی یہ جبکہ نور لابنج میں بیٹھی تھی۔ اس وقت اسے بہت بھوک لگی تھی، کھانا تو اس نے کھایا ہی نہیں تھا۔ ملازم سارے چلے۔ گاف لیتے 6-7 بڑی یہ تھے اور نور کا خود اٹھنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ وہ وہی بیٹھی جو لیری اتر رہی تھی۔ جب زیب ہاتھ میں ٹرے پکڑے اس کے سامنے بیٹھا، تم نے کھانا نہیں کھایا اور نہ ہی میڈیسن لی؟ وہ خفا سا بولا اور چمچ اس کے منہ کے قریب لیا۔ زیب قسم سے دل نہیں تھا کر رہا جانتی تھی وہ کھانے کی لام الف پیرے و الف لیتے 6-7 چھوٹی یہ پر کتنا ناراض ہوتا ہے۔
اس لیے صفائی دینے لگی۔ وہ خاموشی سے کھلاتا رہا۔ تھوڑی سی بریانی کھانے کے بعد زیب نے اسے دودھ کا گلاس دیا جسے وہ ناک منہ چڑھ کر خاموشی سے پی۔ غافلت 6-7 چھوٹی یہ اس کے انداز پر زیب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آلت 6-7 چھوٹی یہ زیب نے اسے گود میں اٹھایا اور کمرے کی طرف چلا دیا۔ جانتا تھا وہ بہت تھک غافلت 6-7 چھوٹی یہ ہے۔ وہ روم میں داخل ہوا اور اسے آرام سے نیچے اترا۔ وہ ڈریسنگ روم میں چلی غافلت 6-7 چھوٹی یہ اور کپڑے چینج کر آلت 6-7 چھوٹی یہ جبکہ زیب بیڈ پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی بیڈ کے قریب پہنچی اور پھر زیب کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ۔ غافلت 6-7 چھوٹی یہ زیب نے بھی اس کے گرد حصار بنایا۔ آلت 6-7 چھوٹی یہ لو یو وہ دھیرے سے بولی لو یو تو جانم۔ وہ اس کے بالوں پر بوسہ دیتا بولا اس طرح ایک دوسرے کی آغوش میں پرسکون ہو کر سو۔ غافلت 6-7 بڑی یہ اگلا دن بہت مصروف تھا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی ہور اور نور کو پارلر چھوڑ کر آیا تھا۔ اب بھی وہ دیگر کاموں میں مصروف تھا۔ تیار ہونے پر نور نے زیب کو میسج کیا اور وہ انہیں لینے چلا گیا۔ وہ سرخ رنگ کا لہنگا پہنے غافلت 6-7 چھوٹی یہ اپسرا ہی لگ رہی تھی۔ بیوٹیشن کے کیے غافلت 6-7 بڑی یہ میک اپ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، جبکہ نور الفلت 6-7 لام بیلو کلر کی میکسی پہنے جس پر سفید سیٹوں سے خوبصورت ورک ہوا تھا پہنے زیب کے دل پر بجلی گرا رہی تھی۔ وہ 7 بجے کے قریب حال پہنچنے ہور اور نمرہ کو بدل روم میں بیٹھا دیا گیا تھا۔ نمرہ بھی ڈیپی ریڈ کلر کا گرارہ پہنے مہارت سے کیے غافلت 6-7 بڑی یہ میک اپ میں پری لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی بارات پہنچے کا شور مچا۔ دونوں دلہے اسیٹج پر بیٹھے خوبصورت لگ رہے تھے۔ ابان نے بلیک شیروانی پہنی تھی جبکہ حیدر نے سکن کلر کی جس میں وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں نکاح کی رسم شروع ہے۔ وہ لت 6-7 چھوٹی یہ پہلے ابان اور نمرہ کا نکاح ہوا اور پھر حیدر اور ہور کا بہت خوبصورت لگ رہی ہو جان۔ ابان دھیرے سے بولا جبکہ کہ نمرہ نے غافلت 6-7 چھوٹی یہ جواب نہیں دیا۔ تم تو میں گھر جا کر بتا، وہ دھمکی دیتا بولا جس سے نمرہ مسکرا دی۔ اتنا ڈر کیوں رہی ہو یار؟ وہ اس کے ٹھنڈے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتا مسکرا کر بولا تو وہ ٹوٹے الفاظ میں بولی جبکہ ہاتھ ابھی بھی حیدر کی گرفت میں تھا اور اس کا لمس ہور کا دل دھڑکا رہا تھا۔ رخصتی کا شور ہوا ہور زیب کے گلے لگے بہت ریو لت 6-7 چھوٹی یہ زیب بھی اسے سینے سے لام گاف الف لت 6-3 نم انکھوں سے رخصت کر رہا تھا جبکہ کہ نمرہ بھی عباس صاحب کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ وہ دونوں قرآن کے سین الف لت 6-3 میں رخصت ہو کر اپنے پیا کے گھر چلی۔ غاف لت 6-7 چھوٹی یہ پیچھے سا ان کی خوشیوں کے لیے داغو۔ نور اسے حیدر کے کمرے میں لے آ لت 6-7 چھوٹی یہ اور آرام سے بیڈ پر بیٹھایا۔ تم یہاں بیٹھو میں حیدر کو بھیجتی ہوں۔ نور اس کا لہنگا سیٹ کرتی بولی۔ وہ باہر جانے لگی جب ہور نے اسے روک لیا۔ بھابھی پلیز ابھی نہ جیم الف لت 6-3 وہ اس کا ہاتھ پکڑتی بولی یہی ہوں میں گڑیا اور اگر اس نے کاف لت 6-7 چھوٹی یہ بدتمیز کی تو مجھے بتانا۔ اب تم آرام کرو ہو کہ وہ اس کے گال پر پیار کرتی روم سے چلی۔ غاف لت 6-7 چھوٹی یہ ہور نے نظریں اٹھا کر روم کو دیکھ جو خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ پورے کمرے میں گلاب کی بھینی بھینی خوشبو پھیلی تھی۔ برقی کینڈلز سے کمرے میں روشنی تھی جو ماحول میں ایک الگ فسون پیدا کر رہی تھی۔ سامنے دیوار پر حیدر کی مسکراتی تصویر تھی۔ ہور اسے دیکھنے لگی۔ وہ ہنستا ہوا بہت خوبصورت لگتا تھا۔ روم کا دروازہ کھلا اور وہ اندر آیا۔ چہرے پر دلکش مسکراہٹ تھی۔ ہور جلدی سے سیدھی ہو کر بیٹھ۔ غاف لت 6-7 چھوٹی یہ اسے نے اپنا کلا صوفے پر رکھ اور شیروانی کے اوپر والے 2 بٹن کھول کر اس کے سامنے بیٹھ گیا جو سر جیم دو چشمی ہے کاف الف 6-3 مسلسل اپنے ہاتھوں کو مسل رہی تھی۔ اجازت ہو تو گھونگھٹ اٹھا لو وہ دھمی آواز میں بولا۔ ہور نے اسبات میں سر ہلایا۔ حیدر نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا اور کتنے ہی پل وہ دیکھتا رہ گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھ کر ہور کا چہرہ اوپر کیا اور بے خود ہو کر اس کی لرزتی پلکوں کو چھو لیا۔ حیدر کا لمس محسوس کر کے وہ جی جان سے کہا میں بہت خوش ہوں ہور تم نے میری زندگی میں آ کر اسے مکمل کر دیا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے بولا اور پھر سین الف لت 6-7 چھوٹی یہ ڈال دراز سے ایک مخملی کیس نکلا۔ یہ تمہاری منہ ڈال چھوٹی یہ کاف دو چشمی ہے الف لت 6-7 چھوٹی یہ ہور نے کھولا تو اس میں پہ الف 6-7 لام کا خوبصورت جوڑا تھا۔ بہت پیارا ہے، اس نے دل سے تعریف کی۔ حیدر نے باری باری اس کے دونوں پیروں پر پہ الف لت 6-7 لام پہ ہے نون الف لت 6-7 چھوٹی یہ اور پھر ان پر ہونٹ رکھ دیا۔ مجھے چینج کرنا ہے۔ وہ جلدی سے پاؤں کے نیچ کر کھڑی ہے وہ لت 6-7 چھوٹی یہ اوکے وہ بھی اٹھ کر واش روم میں چلا گیا۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی اپنا دوپٹہ پینوں سے آزاد کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ واش روم کا دروازہ کھلا اور وہ ٹراؤزر پانا بغیر شرٹ کی باہر آیا اور نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا پھر اپنا کام کرنے لگی۔ میں کچھ مدد کرو نہیں میں کر لو گی۔ حیدر مسکرا دیا۔ اس نے ہور کی نازک گردن کو بھاری سیٹ سے آزاد کیا پھر اس کی شفاف گردن پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ اس طرح ہی ایک ایک کرتا اس کے سارے زیور اترنے لگا۔ ہو تو بس گرنے والی تھی، اس کی گستاخیوں سے وہ پگھل رہی تھی۔ حیدر نے اسے گود میں اٹھایا اور بیڈ پر اسے نرمی سے لیٹا کر اس پر جھکتا چلا گیا۔ وہ نرمی سے اسے اپنی پیار کی بارش میں بھگونے لگا۔ ہور نے بھی اپنا آپ اسے سونپ دیا۔ رخسانہ بیگم اسے ابان کے روم میں چھوڑ کر گا 6-7 چھوٹی یہ پورا کمرہ گیا اور موتیا کے پھولوں سے سجا تھا۔
وہ اپنا گرارہ سنبھالتی اٹھی اور وڈوراب سے اپنے لیے کاف اور لت 6-7-8 چھوٹی یہ ہلکا سر ڈریس نکل کر چینج کرنے واش روم میں چلی گاف لت 6-7-8 چھوٹی یہ 15 منٹ بعد وہ باہر نکلی دھلے ہے اور لت 6-3 چہرے کے ساتھ وہ آرام سے بیڈ پر آ کر لیٹ گا لت 6-7-8 چھوٹی یہ اب تمہیں پتا لگے گا ابان کسی کو تنگ کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ وہ مسکرا کر آنکھیں بند کر گاف لت 6-7-8 چھوٹی یہ صبح سے تھکی تھی اس لیے جلد ہی نیند کی وادی میں کھو گاف لت 6-7-8 چھوٹی یہ وہ مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا آج اس کی محبت اس کی دسترس تھی۔ اس نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور وہ کھلتا چلا گیا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا بیڈ کے قریب پہنچا جہاں وہ دنیا سے بے خبر سو رہی تھی۔ میرے ارمانوں پر پانی پھیر کر کتنے آرام سے سو رہی ہے، وہ بڑبڑایا۔ اس نے اپنی شیروانی اتر کر صوفے پر رکھی اور فریش ہونے چلا گیا۔ وہ نیند میں تھی۔ جب اسے اپنے چہرے پر کسی کا لمس محسوس ہوا اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی تو اپنے اوپر ابان کو جھکا پایا جو نرمی سے اس کے چہرے کے ہر نقش کو چھو رہا تھا۔ تم پیچھے ہو کر بات کرو، میں ناراض ہوں تم سے۔ خفگی سے منہ موڑ گاف لت 6-7-8 چھوٹی یہ اب تو میں پیچھے نہیں ہوں، پہلے ہی تو کپڑے چینج کر چکی ہوں۔ وہ اس کی طرف پھر جھکنے لگا جب نمرہ نے اسے دھکا مارا اور اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہے۔ وہ لت 6-7-8 چھوٹی یہ ابان مسکراتا اس کے قریب گیا اور پھر ایک نازک سی چین اس کے گلے میں پہنوں الف لت 6-7-8 چھوٹی یہ اور گردن پر اپنے لب رکھ دی۔ نمرہ پوری جان سے کانپتی، تمہاری مدال چھوٹی یہ کاف تو چشمی ہے الف لت 6-7-8 چھوٹی یہ۔ وہ سرگوشی کرتا اس کی کان کی لوک چومتا اس گود میں اٹھ کر بیڈ پر لا۔ نمرہ کی زبان تو جیسے تالوں سے لگ گاف لت 6-7-8 چھوٹی یہ تھی اور پھر وہ اس پر چھاتا رہا اور نمرہ کی کمزور مزاحمت دم توڑتی گاف لت 6-7-8 چھوٹی یہ۔ اگلے دن سب کی بھوک لگی۔ آج ان دونوں کے ساتھ نور اور زیب کا بھی ولیمہ تھا۔ بیوٹیشن کے مہارت سے کیے گاف لت 6-7-8 بڑی یہ میک اپ میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ سنہری رنگ کی خوبصورت میکسی جس پر سونے سے کام ہوا تھا، نازک سی جیولیری پہنے وہ سیدھا زیب کے دل میں اتر رہی تھی۔ زیب نے گرے ڈنر سوٹ پہنا تھا اور وہ بھی بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ سب سے پہلے حال میں نور اور زیب کی انٹری ہے۔ وہ لت 6-7-8 چھوٹی یہ تمام لام الف لت 6-7-8 تے بند تھی، بس ایک لام الف لت 6-7-8 تے انہیں فوکس کر رہی تھی۔ زیب نے اپنے آفس کے پورے سٹاف کو الف نون و الف لت 6-7-8 تے کیا تھا، سب ہی ان کی جوڑی کی تعریف کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد ابان اور نمرہ داخل ہے۔ وہ لت 6-3 ابان نے رے الف لت 6-7-8 لام بلیو کلر کا ڈنر سوٹ پہنا تھا جبکہ نمرہ سیم کلر کی میکسی پہنی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ حیدر نے بلیک کلر کا ڈنر سوٹ پہنے تھا اور ہور نے پرپل کلر کی خوبصورت فراق پہنی تھی جس میں وہ بلکہ گڑیا لگ رہی تھی۔ اسیٹج پر وہ تینوں جوڑیاں بیٹھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہمارے بچے کتنے پیارے لگ رہے ہیں، مریم بیگم عباس صاحب کو دیکھتی بولی خدا ان کی خوشیاں سلامت رکھے امین۔ وہ دل سے بولے۔ ولیمہ کا فنکشن اپنے اختتام کو پہنچا تھا، سب لوگ گھر واپس آ چکے تھے، وہ اپنے روم میں موجود تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی زیب اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھ کر اس کی کمر میں درد ہونے لگا تھا، اوپر سے اتنی ہیوی میکسی سے اسے الجھن ہو رہی تھی۔ وہ ڈریس چینج کرنے کے لیے اٹھی ہی تھی جب زیب کمرے میں داخل ہوا، پھر اسے بیڈ پر بیٹھ کر اس کے پاؤں جوتے سے آزاد کیے۔ زیب میں کر لو گی آپ چھوڑے، وہ اپنے پیر کھینچتی ہے۔ وہ لت 6-7-8 چھوٹی یہ بولی نہیں، میں کر رہا ہوں نہ، اس لیے خاموشی سے بیٹھی رہو۔ ایک ایک کر کے وہ اس کی ساری جیولیری اتر رہا تھا۔ پھر زیب نے اس کا دوپٹہ پہنوں سے آزاد کیا جس سے نور کے بال کھل کر کمر پر بکھر۔ گاف لت 6-7-8 بڑی یہ اب میں جاؤ چینج کرنے، وہ کی طرف دیکھتی بولی مگر جلد ہی نظریں جھکا لی کیونکہ وہ بڑی گہری نظروں سے اس کا جیم الف لت 6-7-8 سے الف لے رہا تھا۔ میں مدد کر دیتا ہوں تمہاری، وہ اسے اپنے قریب کرتا بولا شکریہ لیکن مجھے آپ کی مدد کی کاف لت 6-7-8 چھوٹی یہ ضرورت نہیں۔ وہ اپنا آپ چھڑاتی بولی اچھا جاؤ چینج کر کے آؤ۔ وہ اسے حکم دیتا بیڈ پر لیٹ گیا۔ وہ ڈال رہے الف 6-7-8 سین نوں گا روم میں گاف لت 6-7-8 چھوٹی یہ اور اپنی وڈارب کھولی اور ایک سمپل سا پنک کلر کا جوز نکالا۔ وہ فریش ہو کر باہر لت 6-7-8 چھوٹی یہ چہرے سے واضح تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ آ کر ایک زیب کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ گاف لت 6-7-8 چھوٹی یہ زیب نے اس کی آنکھیں چومی اور پھر ماتھے پر بوسہ لیا اور وہ آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلنے لگا جسے سے نور کو بھی سکون ملا اور وہ آنکھیں موند گاف لت 6-7-8 چھوٹی یہ اور تھوڑی ہی ان پر نیند کی دیوی مہربان ہو گاف لت 6-7-8 چھوٹی یہ 9 مہینے بعد وہ آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑا پریشانی سے یہاں وہاں ٹہل رہا تھا۔ اندر اس کی متاع جان ایک نون لت 6-7-8 چھوٹی یہ زندگی کو جنم دینے والی تھی۔ زیب بیٹا بیٹھ جاؤ، تھک جاؤ گے۔ مریم بیگم اس کے قریب آ کر بولی جی بے دو چشمی ہے الف لت 6-7-8 چھوٹی یہ آپ آرام سے بیٹھ جیم الف لت 6-3 بھابھی کو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھ گیا مگر اس کا ذرا خدا کے آگے اپنی پرنسس کے لیے داغو تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھولا اور ڈاکٹر باہر آ لت 6-7-8 چھوٹی یہ زیب بھاگنے کے انداز سے ان کے قریب پہنچا۔ ڈاکٹر میم الف لت 6-7-8 چھوٹی یہ الف لت 6-7-8 فے آپ کی الف لت 6-7-8 فے واقع ٹھیک ہے اور مبارک ہو، خدا نے آپ کو ایک پیارا سا بیٹا دیا ہے۔
थोड़ी देर में हम उन्हें रूम में शफट कर देंगे। वो प्रोफेशनल अंदाज में बोलकर चले। गाफिलत 6-7 बड़ी ये फूफो मुबारक हो, आप नानी प्लस दादी बन। गाफिलत 6-7 छोटी ये वो खुशी से उनके गले लगता बोला, तुम्हें भी बहुत मुबारक हो, ढेरों खुशियां दे तुमको। कुछ लम्हा बाद नरस ने कंबल में लेटा नेह से वजो को ज़ैब की गोद में दिया। ये कितना केवट है, बेदो चश्मी है। अलिफ लित 6-7 छोटी ये हो उसके नरम गालों पर प्यार करने लगी। ज़ैब ने उसका माथा चूमा, फिर आंखें, फिर उसकी छोटी सी नाक। एक सुकून की लहर उसके अंदर डोरी। फूफो आप इससे संभाले, मैं शुक्राने के नफल अदा करके आता हूँ। वो आराम से उन्हें देता, अपनी आंखें साफ करता मस्जिद की तरफ चल दिया। मामा ये मुझे दे प्लीज, ये बेदो चश्मी है। अलिफ लित 6-7 छोटी ये वो उसे देती अंदर रूम की तरफ चल दी जहां नूर को शफट किया। हैदर देख ये कितना प्यारा है, माशाअल्लाह बहुत केवट है। उस बेबी के हाथों पर किस क्या, वैसे हमारा बेबी भी इतना ही केवट होगा न। वो उस कान में सरगोशी करता मुस्कुराया और फिर बेबी की तरफ मतोजा हो गया। होर के गाल पल में सुर्ख है। वो लित 6-3 अफ अब ऐसे करोगी तो फिर मुझे से कंट्रोल करना मुश्किल हो। जिम अलिफ लित 6-3 आप बहुत बेशर्म है हैदर। वो उसे एक तरफ करती मरियम बेगम के पीछे चल दी। होर को दूसरा महीना था। हैदर ऐसे ही बात बात पर उसे तंग करता था जिस पर वो शर्माने पर मजबूर हो जाती थी। अबान प्लीज चले ना, मुझे आप ही के बेबी को देखना है। वो बड़ी मुश्किल से अपना भरा है। वो लित 6-3 वजूद के साथ उठकर उसके करीब आ। लित 6-7 छोटी ये जो ऑफिस का काफ। वो लित 6-7 छोटी ये काम कर रहा था। नमरा भी उम्मीद से थी। उसका 7वां महीना चल रहा। अलिफ लाम तेरे सीन अलिफ। वो लित 6-7 नून डाल के मुताबिक उनके 2 जड़वा बच्चे थे, इसलिए अबान उसे कहीं लेकर भी नहीं जाता था। जान कल आप ही घर आ। जीम अलिफ लित 6-3 की फिर चले गए। वैसे भी मामा गाफ लित 6-7 छोटी ये तो है और मैं काफ। लित 6-7 छोटी ये रेस्ट नहीं ले सकता, इसलिए जान तुम रेस्ट करो। वो उसका हाथ लबों से छोता बोला, लेकिन मुझे अभी जाना है, प्लीज मेरी बात मान ले। मैंने कहा ना नहीं। वो मुंह बसूरती उठकर बेड पर जाकर लेट। गाफ लित 6-7 छोटी ये। अबान ने उसकी शक्ल देखी तो फिर हैदर को वीडियो कॉल की जान। वो प्यार से पुकारता मगर वो ना हली। अबान ने लैपटॉप उसके सामने किया जिसमें हैदर एक बहुत प्यारे बच्चे को लेकर खड़ा था। माशाअल्लाह बहुत प्यारा है। फिर थोड़ी देर में यहाँ वहाँ की बातें करते कॉल बंद हो। गाफ लित 6-7 छोटी ये अब भी नाराज हो। वो उसके कंधे पर अपनी थोड़ी रखता बोला, आपने मुझे डांटा। वो चेहरा मोड़े बोली, जान एम सॉरी, तुम जो सजा दोगी वो मुझे कबूल है यार। वादा काफ लित 6-3 पहले पका वादा जान। वो उसके हाथ पर अपना हाथ रखता बोला, उसने अपनी नाक से नमरा की गर्दन को छवा, आपकी सजा है कि आज आप सोफे पर सीनो लित 6-3 गे। वो हंसी जबत करती बोली, ये गलत बात है जान, तुम्हें पता है तुम्हारे बगैर मुझे नींद नहीं आती, मैं क्या कर सकती हूँ। आपने वादा क्या है। वो उसे तकिया पकड़ाती बोली, मगर मेरी बात तो सुनो जान। नहीं आप। जीम अलिफ लित 6-3 यहाँ से वो शरारत से बोली। वो अपनी शक्ल बसूरता उठकर सोफे पर चला गया। वो रूम में दाखिल हवा तो नो आंखें मूंद कर लेटी थी। बेबी कार्ट में उसका छोटा सा शहजादा सो रहा था। माँ पर गया है पूरा। वो मुस्कुरा कर बोला। ज़ेब धीरे से चलता नूर के करीब पहुंचा और उसके माथे पर लब रखे। नूर ने अपनी आंखें खोली तो वो मुस्कुराता हवा उसे ही देख रहा था। शुक्रिया जानम, मुझे इतना खूबसूरत तोहफा देने के लिए। नूर मुस्कुरा दी, हमारा बेबी देखा है नहीं, मैंने सोचा आपके साथ देखोगी। ज़ेब ने आराम से उसे गोद में उठाया और उसके पास ले आया। नूर ने आराम से उसे अपनी गोद में लिया, फिर बारी बारी उसके हर नक्श को अपने होंठों से छूने लगी जिससे वो कसमसाया, बस करो यार, इतना प्यार तो कभी उसके बाप से भी नहीं किया। ज़ेब से जब आना गया तो बोला। नूर उसके अंदाज पर हंस दी। फिर थोड़ी देर में सब कमरे में दाखिल हो। लित 6-3 जमीशत साहब ने उसके कान में अजान दी। अच्छा बेदौक चश्मी है अलिफ लित 6-7 छोटी ये बेत अलिफ लित 6-3 इसका नाम क्या सोचा हो। मुस्कुरा कर बोली। सब ज़ेब की तरफ मुतवज्जा हुए। हनान लगारी। ज़ेब ने उसके कान में बोला, माशाअल्लाह बहुत प्यारा नाम है। सब उसे बारी बारी प्यार कर रहे थे और ज़ेब नूर के साथ बैठा उनके मुस्कुराते चेहरों को देखा रहा था जहां सिर्फ खुशियां थी। 5 साल बाद। प्रिंसेस मेरा नाश्ता कहाँ है। वो डाल अलिफ लित 6-7 नून गाफ टेबल पर बैठता बोला, मेरी प्रिंसेस पहले मेरे लिए नाश्ता बे नून अलिफ लित 6-3 की, क्योंकि मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है। हनान मामा है वो, तुम्हारी प्रिंसेस सिर्फ मेरी है। नो जी, मैं उन्हें प्रिंसेस ही कहूँगा। मामा तो पुराने लोग कहते हैं। वो भी ज़ेब का ही बेटा था। आप अपने लिए काफ लित 6-7 छोटी ये और ले आ लित 6-3 ओके। वो सुकून से बैठा जोश पीने लगा। जमीशत साहब बेटे की सूरत देखकर हंस दिए। हंस लेती और वो मेरी प्रिंसेस समझे चबा चबा के कहता अंदर की किचन की तरफ जाने लगा। अगर आप अंदर गाफ लित 6-7 बड़ी ये तो मैं उन्हें कल आंटी वाली बात बता दूंगा। कल जब ज़ेब हनान को स्कूल छोड़ने गया था तो वहाँ किसी की मैडम ने उसकी तारीफ की और कहा आप बहुत हैंडसम है। और ये बात इस छोटे शहजादा के कानों ने सुन ली। तब से बेचारे ज़ेब को धमकियां मिल रही है। 5 साल का हनान धमकी देता बोला और वो काम कर गाफ लित 6-7 छोटी ये, क्योंकि ज़ेब वापस आकर बैठ गया था।
जानता था अगर बेटे अलिफ लित छेदी तीन गा तो उसका रिएक्शन कैसा होगा। अगे वो कम दूर रहती है जो तुम भी उसकी हिफाजत करने लगे हो। वो बड़बड़ाया जिसे टेबल पर बैठे जमीशत साहब के कानों में बखूबी सुनी। अबान उठ भी जीम अलिफ लित छेदी तीन बच्चों को स्कूल के लिए देर हो रही है। वो उसके कंधा पर हाथ रखती बोली ओके जी उठ गया, आपके दोनों साहबजादा तैयार है, आप भी जल्दी करें। वो चीजें समझती बोली आ क्या हुआ। अबान आंखें में कुछ चला गया, इधर देखे वो करीब आ लेते 6-7 छोटी। ये अबान ने बना कुछ कहे उस होंठों पर अपना लमस छोड़ा और वाशरूम में चला गया। बदतमीज वो शर्म और गुस्सा से बेरे बेरे अलिफ 6-7 छोटी। ये न अबान को खुदा ने बेटों से नवाजा था। अजान अबान शाह और फिर फैजान अबान शाह। अजान बल्कि अपने ताया की तरह जदी था और फैजान अबान की कापी था। इन दोनों में शाह वला के लोगों की जा पापा उठते न। वो अपने छोटे छोटे हाथों से हैदर का कंधा हलती बोली पापा की जान में तो कब का उठाऊं। वो उसके बाल खराब करता बोला जिससे वो मुंह फूला कर बैठ गाफ लेते 6-7 छोटी। ये हैदर और होर को खुदा ने अपनी रहमत से नवाजा था जिसका नाम उन्होंने इशार रख। वो 3 साल की बच्ची की आंखें बरकल नूर जैसी थी। वो फूले गालों वाली बच्ची नूर को भी बहुत पसंद थी। क्या हुआ मेरी जान को। वो उसे गोद उठाता बोला आपने मेरे बाल खराब कर दिए। ओ वो एम सॉरी जान, मामा कहाँ है। किचन में है, चलो मामा पास चलते हैं। वो किचन में आया तो होर नाश्ता बना रही थी। गुड मॉर्निंग जानो। वो पीछे से उसे अपने हिसार में लेता बोला आपने मुझे डरा दिया। हैदर बैठे मैं नाश्ता लेकर आ रही हूँ, भूख नहीं प्यास लगी है। वो बेखुद सा होकर झकने लगा जब किचन में इशार होर को पकारती आ लेते 6-7 छोटी है और वो एकदम से उसके हिसार से निकली और हंसने लगी जबकि हैदर मुस्कुराता ऑफिस के लिए तैयार होने चला गया। वो कमरे में आ लेते 6-7 छोटी है जहाँ वो भुला करते अलिफ लेते 6-7 छोटी ये बंधने में मसरूफ था। वो उसके करीब है वो लेते 6-7 छोटी ये और खुद बंधने लगी। मिल गया वक्त मेरे लिए। वो शिकवा करता बोला आपके लिए तो वक्त ही वक्त है हमारे पास। वो एक अदा से बोली जिससे जेब मुस्कुरा दिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। वो ऐसे ही खड़े एक दूसरे में काफ दो चश्मी है वो लेते 6-3 थे। जब रूम का दरवाजा खुला और हनान अंदर आया। नूर जल्दी से उससे दूर है वो लेते 6-7 छोटी। ये मामा चले मेरी बक नहीं मिल रही। वो उसका हाथ कनीचता बोला जिससे जेब और नूर दोनों हंस दिए। चल